السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پارے 19 الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ شعراء ہم نے شروع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا تھا، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ دونوں حکم الہی پر فرعون کے پاس گئے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی۔ اللہ کے بارے میں فرعون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دلائل کی بات کیے، تو فرعون نے کہا کہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اپنے رسول ہونے پر، اپنے سچے ہونے پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر مارے، تو عصا اژدہا کی شکل اختیار کیا۔ تو فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک وقت مقرر کریں اور اطراف و اکناف میں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں، جو جادوگری کے علم میں ماہر ہیں، ان کو جمع کریں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان سارے جادوگروں کے درمیان کیا ہے، مقابلہ کروائیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب جادوگر آئے، اور پھر جو مقررہ وقت جیسے پچھلے درس میں بتایا گیا 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا، اور پھر صبح چاشت کا وقت بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب دونوں کے درمیان یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ شروع ہونے والا تھا، تو ہم وہاں تک پچھلے درس میں روک دیے تھے۔ اب وہاں سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں آج کے درس میں۔ چلیے، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یعنی ان جادوگروں سے کہا، کب؟ بعد ما قالوا له، بعد اس کے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہے، کیا کہے؟ اما ان تلقیہ، اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے، یعنی تمہارے پاس کیا علم ہے تم ظاہر کرو گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، یعنی ہمارے پاس جو علم ہے پہلے ہم ظاہر کریں، یا پھر آپ کے پاس جو ہے آپ پہلے ظاہر کریں گے، آپ ڈالیں گے۔ تو جب جادوگروں نے اس طرح کی بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تم کیا ڈالنے والے ہو تم ڈالو، یعنی تم کیا بتانا چاہتے ہو، کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو تم ظاہر کرو۔ فالامر منہ، تو اب یہاں پر القوا جو حکم دیا گیا، تو جادوگری ایک نامناسب عمل ہے، تو نبی حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں حکم اجازت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ حق کو ظاہر کرنے، سچائی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ایک آسان طریقہ تھا، یہ ایک ذریعہ، ایک سبب تھا کہ اس کے ذریعے سے حق جو ہے وہ بالکل واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ان کے پاس علم ہے، جو چیزیں ان کے پاس ہے، وہ ڈالنے کا حکم دیا، وہ ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ تو فالامر منہ للاذن، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو اجازت دی گئی، جو حکم دیا گیا، بتقدیم القائہم، ان کو پہلے ڈالنے کا جو حکم دیا گیا تھا، کیوں تھا؟ توسلا بہ الی اظہار الحق، اس کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ، ایک سبب بن جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی پہلے تم ڈالو، اس کے بعد یعنی طریقہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اختیار کیا، اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام ظاہر کریں گے، بعد میں جادوگر کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عمل کا رد کر دیں گے۔ ممکن رد تو نہیں کر سکتے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حق کو ظاہر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ لوگ ظاہر ڈالیں، ان کا جو علم ہے وہ ظاہر کریں، ان کی جو جادو ہے وہ بتائیں،
پھر اس کے بعد جب اس کے رد میں موسیٰ علیہ السلام اقدام کریں گے، قدم اٹھائیں گے، تو بات وہاں پر ہو جائے گی کہ وہ جادوگروں کا علم ختم، ان کا جادو ختم ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور آپ کے سچائی لوگوں کے سامنے کھل کر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، جادوگروں کو پہلے اپنی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی طریقہ ہے ان کو اختیار کرنے، جو بھی جادو ہے وہ ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنے رسیاں وعصیہم اور اپنے عصا کو کیا ہے زمین پر ڈال دیے۔ ڈالتے ہی فوری طور پر انہوں نے کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کہا کہ فرعون کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جاہ و جلال کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی کیا ہے غالب آنے والے ہیں۔ تو جادوگر ڈالتے ہی اپنے، چونکہ جادوگری پر ان کو بڑا بھروسہ تھا، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم کیا ہے کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ چنانچہ جب جادوگر اپنے اس عمل سے فارغ ہوئے، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر مارے ڈال دیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ عصا کیا کیا، عصا جو تھا وہ عصا اژدہا کی شکل اختیار کیا، اژدہا کی شکل اختیار کرتے ہی افک یأفکو کے معنی اصل آتے ہیں پلٹ دینا، افک کہتے ہیں جھوٹ کو۔ جھوٹ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سچائی کو وہاں غلط راستے کی طرف، جھوٹ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، حقیقت کو کیا ہے بالکل دوسری باتوں کی طرف، دوسری چیز کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اسی لیے افک کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ افکون، وہ لوگ جو پلٹا دیے تھے، حقیقت کو جو پلٹا دیے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا تھا، وہ اژدہا کیا ہے، ان سارے کے سارے جادوگروں کا جو عمل تھا، جو رسیاں سانپ نما معلوم ہو رہی تھیں، سانپ کی طرح معلوم ہو رہی تھیں، اور عصا وہ بھی کیا ہے سانپ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا تھا ان سب کو نگلنے لگا۔ لقف تلقف فإذا هي تلقف، اب یہ بتا رہے ہیں کہ تلقف بحذف احدى التائین، اب اصل میں کیا ہے یہ تلقف جو ہے تتلقف تھا، تلقف یا تلقف، تتلقف تھا، تو دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا من الاصلی، اصل سے، یعنی جو تا ہے اس کو اصل میں حذف کر دیا گیا ہے۔ تب تلع معنی کیا ہے نگلنا، نگلنے لگا۔ تو ما یأفکون، ان سارے کے سارے رسیوں کو، عصاؤں کو، جس کو وہ کیا ہے پلٹا دیے تھے، پلٹ دیے تھے، یقلبونہ بتمویہہم، اپنی ملمع سازی کے ذریعے سے، اپنی بناوٹ کے ذریعے سے کیا ہے وہ رسیاں، جیسے کہ نظر بندی جسے کہتے ہیں، وہ رسیاں اصل میں تو رسیاں ہی تھے، لیکن جو لوگ ان رسیوں کو دیکھتے جاتے ایسا محسوس ہوتا کہ سانپ کی طرح وہ رسیاں کیا ہے ہل رہے تھے، تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ وہ رسیاں کیا بن گئی ہیں، سانپ بن گئے ہیں، اس طرح ان کو محسوس ہوا، حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن یقلبونہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت کو وہ لوگ بالکل پلٹا دیے لوگوں پر، جیسے نظر بندی جو کرنا کہتے ہیں، نظر بندی کر کر وہ اپنے جادو کو اس طرح ظاہر کیے۔ فَيُتَخَيَّلُونَ حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، فَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو ان کے رسیوں کو اور ان کے عصاؤں کو وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ خیال کرنے لگے أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ کیا ہے، وہ سانپ ہیں جو رینگ رہے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر، رینگتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب وہ یعنی یتخیلون کا لفظ بتا رہا ہے کہ سمجھا جاتا تھا، ایسا گمان کیا جاتا تھا کہ وہ کیا ہے سانپ بن گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے تھے، بلکہ رسیاں ہی تھیں، لیکن سانپ کی طرح وہ کیا ہے حرکت میں آ رہے تھے، متحرک ہو رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب رسیوں کو نگل لیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو سارے کے سارے جادوگر، ساحر ساحرہ جادوگر سارے کے سارے کیا ہے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ قالوا، اور پھر انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم کیا ہے ایمان لائے، اور رب العالمین سے مراد ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ کیوں؟ اب جادوگروں کو علم ہو گیا، جادوگروں کی اس بات کی اطلاع ہو گئی اور معلوم ہو گیا ان کو، لعلمہم بأن ما شاہدوہ من العصا لا يتأتى بالسحر، کہ انہوں نے جو چیز دیکھی ہے عصا کے ذریعے سے، وہ چیز عصا کا اژدہا بن جانا، یہ جادو سے ہرگز نہیں ہو سکتا، جادو سے یہ عمل ظاہر ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور چیز ہے جو جادو سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والی، اعلیٰ طریقہ اختیار کرنے والی ہے۔ تو لعلمہم، ان لوگوں کے جان لینے کی وجہ سے، بأن ما شاہدوہ من العصا، کہ عصا کے بارے میں وہ لوگ جو دیکھے ہیں، عصا اژدہا بن کر ان سارے کے سارے رسیوں کو اور عصاؤں کو نگل لینا، یہ لا یتأتی بالسحر، یہ امر
یہ جو معاملہ ہے یہ جادو کے ذریعے سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تعطا یا تعطا کے معنی آتے ہیں حاصل ہونا، تو یہ چیز عصا کے ذریعے سے جادو سے ہرگز حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ ان کو حقیقت جب معلوم ہو گئی تو وہ لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون جب یہ معاملہ دیکھا کہ خود اس پر یقین رکھنے والے اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ان لوگوں سے کہنے لگا، قال فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لاتے ہو، لہو، ان پر، ای لموسیٰ، کیا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی میری اجازت سے پہلے تم ان پر ایمان لے آئے ہو۔ اب آمنتم کا جو معاملہ ہے بتا رہے ہیں کس کے پڑھنے کے، بتحقیق الحمزتین، دو طریقے یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ کہ آمنتم دونوں حمزوں کو ایک ساتھ وابدال الثانیۃ الفا، اور دوسرا جو حمزہ ہے اس کو الف سے بدل کر آمنتم اس طرح پڑھا گیا ہے۔ تو میں تم کو اجازت دوں، اس سے پہلے تم کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو۔ اب فرعون اپنی طرف سے کہنے لگا کہ تمہارے یہ ساری حقیقت سے یہ جو تم نے ظاہر کیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ فرعون تمہارا معلم ہے۔ موسیٰ، نعوذ باللہ، فرعون نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیے ہیں، تم کو جادوگری کا علم سکھائے ہیں۔ تو معلم ایسے ہیں کہ جتنا بھی جادوگری کا علم ہے، جادو کا علم ہے، اس میں سے بہت سا علم تم کو دیے ہیں، لیکن کچھ علم وہ اپنے پاس رکھے ہیں جو تم کو عطا نہیں کیے۔ اب جب یہاں پر حقیقت کھلنے کا معاملہ آیا تو وہ جو کچھ علم موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس رکھے تھے، تم کو نہیں بتائے تھے، اس کچھ علم کے ذریعے سے تم پر غالب آ گئے ہیں، تم ان کے سامنے جھک گئے ہو۔ نعوذ باللہ، فرعون کیا ہے اب اس طرح کا حیلہ اور بہانہ بنانے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم کو تعلیم دی ہے، تم کو جادو سکھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں بتا رہے ہیں اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام، لَكَبِيرُكُمْ، تم میں کا بڑا ہے، جس نے علمکم السحر، تم کو کیا ہے جادو کی تعلیم دیا ہے۔ فعلمکم شیئا منہ، تو جادو کا جو علم ہے اس میں سے بعض چیزیں اس نے تم کو سکھلائی ہیں۔ وعلیکم بآخر وغلبکم بآخر، اور پھر دوسرے جو بعض چیزیں انہوں نے جو تم کو نہیں بتائی ہیں ان کے ذریعے سے وہ کیا ہے تم پر غالب آ گئے ہیں۔ تو بہرحال فرعون اپنی طرف سے ایک حیلہ بہانہ بیان کرنے لگا، ظاہر کرنے لگا۔ فلسوف تعلمون، پھر آگے کہا کہ ان قریب تم جان لوگے کہ ما ینالکم منی، میری طرف سے تم کو کیا پہنچے گا، یعنی یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے، میرے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے میں تم کو کیسی سزا دوں گا، ان قریب تم جان لوگے۔ اب اس کی وضاحت کر رہا ہے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور کیا کروں گا، تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو خلاف میں کاٹ دوں گا۔ خلاف سے مطلب یہ کہ ید کل واحد کہ الیمنا، کہ ہر ایک کا سیدھا ہاتھ، ورجل الیسرا، اور ہر ایک کا کیا ہے بایاں پیر، یعنی خلاف سے مطلب سیدھا ہاتھ کاٹے گا اور پھر بایاں پیر کاٹے گا، اس طرح۔ قطعن ایدیکم، پھر اس کے بعد ایسی حالت میں ولأصلبنکم اجمعین، میں ضرور تم کو کیا ہے سولی پر لٹکا دوں گا اسی حالت میں۔ تو جادوگر فرعون کی یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگے، قالوا لا ضیر، کوئی نقصان نہیں ہم پر، لا ضرر علینا فی ذلک، اس معاملے میں ہم پر کوئی نقصان نہیں، ہم کو کوئی اس میں ضرر نہیں ہے۔ کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، ویسے بھی ہم چاہے تو اس طرح ہم کو ختم کرے یا پھر ہم بچ جائیں، فطری طور پر ہم مر جائیں، تب بھی کیا ہے ہم اللہ کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں، اللہ کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ انا الی ربنا بعد موتنا بأی وجہ کان، ہمارے مرنے کے بعد، چاہے وہ مرنا کسی بھی صورت میں ہو، چاہے تو ہم کو ختم کرے یا پھر ہم زندہ رہیں، فطری موت مر جائیں، تب بھی کیا ہے منقلبون فی الآخرہ ای راجعون فی الآخرہ، آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اللہ کی ہم کو اٹھائے گا اور اس کو ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ انا نطمع، بے شک ہم اس وقت امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، ان کننا اول المؤمنین، اور اس طور پر یہ بھی ہو جائے کہ ہم اس زمانے میں، فی زماننا، ہمارا یہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہو جائیں۔ ہم اس لیے کیا کیے ہیں، یہ اقدام کیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جب ہم پر کھل گئی فوری طور پر ہم ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس کے بعد معاملہ ویسی ہوا کہ ادھر جادوگر ایمان لائے،
کیا مطلب؟ یہ کام شروع کیے ہم کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانے اور پھر آپ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، یہ سارے معنی سارا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا، یہ حقیقت ظاہر ہوئی، تو کئی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر کئی سال تک موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رکے رہے اور وہیں پر لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ اب اس کے بعد جب حد سے زیادہ تکلیفیں پہنچنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے۔ کیا ہے بتا رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی اتاری کہ بعد سنین اقامہا بینہم، چند سالوں کے بعد، چند سال بین السطور بتا رہے ہیں کہ تقریباً 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد ان لوگوں کے درمیان ہی رہے، اقامہا بینہم، ان لوگوں کے درمیان ہی رہے، یدعوہم بآیات اللہ الی الحق، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے وہ حق کی طرف ان کو بلاتے رہتے تھے، لیکن فلم یزیدوا الا عتوا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دن بدن کیا ہے سرکشی میں ان کے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا، گمراہی میں وہ لوگ مزید اور ڈوبتے چلے جاتے تھے، ان کی سرکشی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو بہرحال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی اتاری، کیا ہے اب وہ وحی کن الفاظ میں تھی، اب یہاں بتا رہے ہیں، ان اسری بعبادی، یہ کہ اے موسیٰ، سرا اسری اصل کہتے ہیں کہ رات کے وقت لے جانا۔ اب یہ لفظ جیسے یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، سرا با اگر سلے سے آئے تو لے جانے کی معنی ہوگا، اور بغیر با کے صرف اسرا یسری باب فعال سے بھی لیں گے تو تب بھی معنی کیا ہے لے جانے کی معنی ہی ہوگا۔ جیسے وہاں پر آیت معراج میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسرا کا لفظ کیا ہے وہاں پر رات کے وقت لے جانا مراد ہے، تو ویسے ہی اسی سے یہاں فعل امر ہے، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو تم لے جاؤ۔ بندوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل مراد ہے۔ وفی قراءۃ بکسر النون، اور ایک قراءت میں کیا ہے نون کے کسرے کے ساتھ ان اسری بعبادی، یہ تو یہاں پر ہے۔ دوسری قراءت نون کے کسرے کے ساتھ مطلب انسری، انسری بعبادی، تو انسری پڑھیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا سرا یسری سے لیں گے۔ سرا یسری جب اس کا فعل امر آئے گا تو حمزہ وصل شروع میں لائیں گے، اور حمزہ وصل کا معاملہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں صرف میں کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ حمزہ کیا ہے گر جاتا ہے۔ اسرا یسری باب فعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ اسی باقی رہتا ہے۔ تو اب جب سرا یسری سے پڑھیں گے تو فعل امر کا حمزہ حمزہ وصلی ہوگا، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں کیا ہے اس حمزے کو گرا کر وہ کیا ہے نون کو کسرہ دے کر ان اسری کی بجائے انسری پڑھیں گے۔ ووصل حمزتی اسرا من سرا، یہ ایک ہوا سرا اسری سے لیں گے تو اسری، وہ حمزتی وصلی اسری من سرا، سرا اسری سے فعل امر اسری ہوگا اور اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی سمجھا جائے گا لغتاً۔ فی اسرا، اور پھر ایک اسرا یسری میں کیا ہے ایک لغت یہ بھی یعنی سرا با سلے کے ساتھ بھی پڑھا گیا، اور ایک لغت میں کیا ہے اس کو اسرا یسری سے بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں کے معنی کیا ہوں گے؟ سر بہم لیلاً، رات کے وقت میں آپ ان کو لے کر جائیں، بنی اسرائیل کو رات کے وقت میں لے کر جائیں، کہاں؟ الی البحر، سمندر کی طرف، دریائے نیل کی طرف لے کر جائیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا انکم متبعون، کہ اے موسیٰ یاد رکھو تم اکیلے نہیں جاؤ گے بلکہ تم اور بنی اسرائیل جب تم نکل جاؤ گے تو متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وہ فرعون اور اس کا لشکر کیا ہے تمہارے پیچھے آئیں گے، انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یتبعکم فرعون وجنودہ، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، فیلجون وراءکم البحر، وہ کیا ہے لجہ یلجو کے معنی داخل ہونا، تو تمہارے پیچھے جیسے تم سمندر میں داخل ہو جاؤ گے تو وہ بھی کیا ہے سمندر میں داخل ہو جائیں گے، فانجیکم واغرقہم، بس میں تم کو نجات دے دوں گا، سمندر میں ڈوبنے سے تم کو بچا لوں گا، واغرقہم، اور میں ان کو کیا ہے سمندر میں غرق کر دوں گا۔ چنانچہ جب فرعون کو اطلاع ملی ڈبو دوں گا تو فارسل فرعون حین اخبر بسیرہم، جب بنی اسرائیل کے چلے جانے کی فرعون کو خبر دی گئی، اطلاع دی گئی کہ بنی اسرائیل کیا ہے یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں، تو فرعون فوری طور پر کیا کیا، اطراف و اکناف کے جتنے شہر تھے جو فرعون کی جہاں تک حکومت پھیلی ہوئی تھی وہ سارے کے سارے شہروں میں فرعون کیا کیا، فی المدائن حاشرین، اطراف و اکناف کے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا،
جمع کرنے والوں کو بھیجے، یعنی اطراف و اکناف کے شہر میں جتنے جنگجو تھے، جنگی آدمی وہاں پر تھے، تو ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دے دیا اور جمع کرنے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا۔ اب وہ کتنے شہر تھے اس کے اطراف و اکناف میں؟ بتا رہے ہیں کہ قیل کان لہ الف مدینۃ، فرعون کی حکومت کیا ہے؟ 1000 شہروں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی حکومت میں کتنے گاؤں آتے تھے؟ 1200 و12 الف قریۃ، 1200 گاؤں اس کی حکومت میں آتے تھے۔ تو بہرحال اس کی حکومت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، تو وہ اطراف و اکناف کے شہروں میں جتنے بھی لشکر تھا جامعین الجیش، ان سب کو کیا ہے؟ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا، اور کہا قائلاً، سب اس کو یہ بات کہی کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل کیا ہے؟ ایک چھوٹی جماعت ہے۔ شرذمۃ کہتے ہیں چھوٹی جماعت، چھوٹی ٹولی کو کہا جاتا ہے۔ تو لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ کیا ہے؟ ایک چھوٹی جماعت ہے۔ قیل، اب یہ قلیلون کیوں کہا؟ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل کی قوم کو تھوڑی کیوں کہا؟ مختصر جماعت کیوں کہا؟ اب اس کی تعداد کے اعتبار سے اس نے کہا، تو تعداد اب دونوں کی بتا رہے ہیں۔ قیل کانوا 600,000 و70 الفا، تو اب وہ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ کل بتا رہے ہیں کہ 6,70,000 تھے بنی اسرائیل، سارے کے سارے ان کی تعداد ملا کر کتنی تھی؟ وہ 6,70,000 تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی تعداد ہوئی۔ اب یہ بنی اسرائیل کی تعداد کے مقابلے میں ادھر فرعون کا لشکر کیا تھا؟ اس کی تعداد کیا تھی؟ تو بتا رہے ہیں پورا لشکر تو اپنے مقام پر ہے ضرور، لیکن اس کے لشکر کا صرف اگلا جو حصہ تھا، فرعون کے لشکر کا جو مقدمۃ الجیش جسے کہا جاتا ہے، مقدمۃ جیش ہی، اس کے لشکر کا جو سامنے کا جو حصہ تھا، جو اپنے جنگجوؤں سے، جنگی لوگوں سے جو پہلے آتا ہے، جو لوگ ہیں، جو لشکر ہے اس سے پہلے جو آتا ہے، مقدمۃ الجیش جسے کہتے ہیں، صرف اس کی تعداد کتنی تھی؟ 700,000 کہ 7 لاکھ وہ لوگ تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پورے کے پورے 6,70,000، اور ادھر فرعون کا جو لشکر تھا وہ سارا لشکر تو اپنے مقام پر ہے، لیکن جو لشکر کا جو اگلا حصہ تھا وہ اگلے حصے کی مقدار اور تعداد بتا رہے ہیں کہ 7 لاکھ لوگ تھے۔ فقل لهم بالنظر الى کثرت جیشہ، چنانچہ اپنے لشکر کی جو کثرت ہے، اتنا زیادہ جو لشکر ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرعون نے کیا کہا کہ یہ تو بالکل مختصر جماعت ہے، میرا جو لشکر ہے وہ بہت بڑا ہے تعداد کے اعتبار سے، اور میرے لشکر کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ بالکل مختصر ہے، 6 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 6,70,000 قوم ہے، لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ لوگ کیا ہے؟ ہم کو لغائظون، غضبناک کیے ہیں، غصے میں لائے ہیں، اے فاعلون، ایسے کام کیے ہیں، ما یغیظنا، جو ہم کو کیا ہے؟ غضبناک کرتے ہیں، غصے میں لاتے ہیں، ہم کو غضبناک کیے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ متیقظون، اب بیدار ہو جائیں گے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب کے سب کیا ہے؟ بیدار ہو جائیں گے۔ متیقظون، بیدار ہوں گے، یعنی اب ان کے کسی بھی عمل سے ہم غافل نہیں ہوں گے، غفلت نہیں برتیں گے، ان کے ہر عمل سے ہم کیا ہے؟ بیدار مغزی سے ہم ان کا سامنا کریں گے۔ وفی قرات، اور ایک قرات میں بتا رہے ہیں کہ حاضرون کی بجائے ہا کے بعد الف کا اضافہ کر حاضرون پڑھے ہیں، تو معنی ہوں گے حاضرون سے مستعدون، یعنی ان کے لیے ہم ہر اعتبار سے تیاری کریں گے، تیار رہیں گے۔ قال تعالی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، فاخرجناہم، ہم نے ان کو، یعنی ان سے مراد فرعون اور پھر فرعون کا جو لشکر تھا، ان کو ہم نے کیا ہے؟ مصر سے نکالا، یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ان کے پیچھے فرعون اور پھر اس کا جو لشکر ہے وہ پورے کے پورے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالا، کیوں؟ لیلحقوا موسیٰ وقومہ، تاکہ وہ لوگ جائیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سے کیا ہے؟ مل جائیں مطلب ان کا پیچھا کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ من جنات، کہاں سے نکالا ہم نے؟ باغات سے، کانت علی جانبی النیل، جو دریائے نیل کے دونوں سمت تھے، دونوں اطراف میں تھے، تو وہاں سے ہم نے کیا ہے؟ ان کو نکالا۔ وعیون، اور پھر بہت سارے چشمے، انہا جاریۃ فی الدور، جو کہ چشمے جاری ہوتے تھے ان کے گھروں کے درمیان میں دریائے نیل کی طرف سے، دریائے نیل سے بہتے ہوئے چشمے ان کے گھروں کے پاس اطراف و اکناف سے کیا ہے؟ جاری ہو جایا کرتے، یعنی باغات ہرے بھرے جو تھے اس مقام سے ہم نے ان کو نکالا، اور چشمے جو دریائے نیل سے بہتے ہوئے ان تک پہنچتے تھے
ان چشموں سے ہم نے نکالا، وکنوز، اور پھر بہت سارے خزانے، اموال ظاہرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے جو ظاہری مال تھا، ظاہراً جو بہت سارا مال تھا، اس مال سے بھی ہم نے کیا کیا، ان کو نکال دیا۔ وسمیت کنوزا، اب یہاں پر ان کا جو مال تھا اس کو کنز، کنوز کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو بتا رہے ہیں لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطِ حق اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ لوگ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے، اس میں سے اسی لیے اس کو کنز کہا گیا ہے۔ تو وہ مقام کریم، یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اچھے مقامات تھے وہاں سے بھی ہم نے ان کو نکالا۔ یعنی اچھے مقامات سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، تو یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ مجلس حسن للامراء والوزراء یحفہ اتباعہم، تو مطلب یہ کہ ان کے امراء، امیروں اور وزیروں کی جو مجلس تھی جو انتہائی عمدہ ہوتی تھی، بہت خوبصورت ہوتی تھی، درمیان میں وہ لوگ، ان کے امراء اور وزراء بیٹھتے، امیر وزیر جو ہے درمیان میں بیٹھتے، اور ان کے جو پیروکار ہیں ہر سمت سے ان کو کیا ہے گھیر لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ مجلس جو ہے ایک تو غلط کام کے لیے منعقد ہوتی تھی، لیکن یہ جس انداز میں بیٹھتے تھے تو اس انداز میں بیٹھنا وہ کیا ہے انتہائی اچھا اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا، تو اسی لیے مقام کریم کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی جو بتاتے ہیں کہ مقام کریم سے مراد وہ محلات ہیں ان لوگوں کے جو جہاں پر وہ رہا کرتے تھے، تو وہ مقام کریم سے بعض لوگوں مراد لیے ہیں۔ تو بہرحال بات کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے جتنے بھی ان پر انعامات تھے، محلات تھے، چشمے تھے، خزانے وغیرہ تھے، ان سب سے ہم نے کیا کیا، ان کو نکال دیا۔ کذالک، ایسے ہی، یعنی اخرجنا، ہم نے نکالا ان کو، کما وصفنا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا ہے ویسے ہی انداز میں بالکل ہم نے کیا کیا، ان کو نکال دیا۔ نکالے پھر اس کے بعد ہوا کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد جب فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا، بعد اغراق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو ان ساری چیزوں کا وارث بنا دیا گیا۔ چنانچہ بہرحال اب جب یہ نکلے تو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو کیا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں، کیونکہ رات کے وقت یہ نکلے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، تو اب جب پوری رات گزری، سارے کے سارے لشکر کو جمع کر لیا، طلوع آفتاب کے وقت، سورج جب طلوع ہوتا تو اس وقت کیا ہے، فرعون ان سے جا کر ملا، فَأَتْبَعُوهُمْ لَحِقُوهُمْ مُشْرِقِينَ، وقت شروق الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں کیا ہے، وہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے مل گیا، یعنی بالکل ان کا پیچھا کرتے کرتے قریب تک پہنچ گیا۔ فلما ترا الجمعان، پس جب دو جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اتنا قریب ہوئے کہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے، تو ترا الجمعان، ترا یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس میں یہاں پر اشتراک کے معنی لیے ہیں، تو دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو جب دیکھنے لگیں، مطلب رأى كل منهما الآخر، اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قال اصحاب موسیٰ، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ڈر کر کہا، کیونکہ بالکل سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے سے فرعون پیچھا کرتا ہوا آ گیا ہے، سامنے بھی موت ہے، آگے بڑھیں گے تو دریائے نیل میں کیا غرق ہو جائیں گے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ تو اب ایسی صورت میں گھبرا کر، ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل نے کہا، انا لمدرکون، بے شک ہم تو کیا ہے پکڑے گئے ہیں، یدرکنا جمع فرعون ولا طاقت لنا بہ، فرعون کی جو جماعت ہے، فرعون کا جو لشکر ہے وہ ہم کو پکڑ لے گا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ولا طاقت لنا بہ، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لن یدرکونا، وہ فرعون اور اس کا لشکر ہم کو ہرگز نہیں پکڑ سکتے، ہم پر ہرگز اپنا قبضہ نہیں جما سکتے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب اپنی نصرت اور مدد کے اعتبار سے میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے، سیہدین، ان قریب مجھے کیا کرے گا، وہ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بتائے گا، سیہدینی طریقا نجات، اس سے نجات حاصل کرنے کا، یہ جو پریشانی آئی ہے اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مجھے بتائے گا۔ قال تعالی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی اتاری، ان اضرب بعصاک البحر، یہ اور حکم دیا کہ آپ کیا کریں، سمندر پر اپنے عصا کو ماریں، ان اضرب بعصاک البحر، آپ کیا ہے سمندر پر اپنے عصا کو ماریں، فضربہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر مارے، فانفلق،
بس پھوٹ پڑے، یعنی انشق 12 فرقاً، تو 12 حصے کیا ہے، 12 ٹکڑے اس میں پھوٹ پڑے، یعنی جیسے ہی سمندر پر آپ نے عصا مارا، عصا مارتے ہی سمندر کے کیا ہے، سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ سب کے سب کیا ہے، کلو فرقین مطلب ہر راستہ، ہر حصہ جو پھٹا ہوا تھا کیسا معلوم ہوتا، ایک بڑے پہاڑ کی طرح، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح معلوم ہوتا، ای الجبل الضخم بینہا مسالک سلکوہا، تو ایسا بڑا پہاڑ، یعنی کہ جیسے ہی عصا زمین پر مارے تو بالکل دونوں سمت میں راستہ، پانی جو تھا، پانی کیا ہے، پھٹ کر دونوں اطراف میں رک گیا، گویا محسوس یہ ہوتا کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر آ گئی ہے جو پانی کو روک رکھی ہے، پانی کو روک رکھی ہے، تو وہ پانی کو روک رکھنے کی وجہ سے کیا ہے، درمیان میں راستہ بن گیا ہے آرام سے، اور وہ پانی رکا ہوا کیسا معلوم ہو رہا ہے، ایک بڑے پہاڑ کی طرح معلوم ہو رہا ہے، بینہا مسالکن، اور اس کے درمیان کیا ہے، ان کے راستے ہیں، سلکوہا، وہ کیا ہے، اس راستے میں یعنی وہ بڑے پہاڑ کی طرح جو راستے تھے اس میں سے وہ لوگ چلے۔ اور چلنے کا معاملہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ایسا حکم دیا کہ لم یبتل منہا سرج الراکب ولا لبدہ، ایسا چلے کہ نہ جس سواری پر وہ لوگ سوار تھے، جس سواری پر وہ لوگ سوار تھے اس کا نہ تو زین اس کا تر ہوا، اور نہ ہی اس کا جو نمدہ، سواری پر جو بیٹھنے کے لیے جو نرم گدا ڈالا جاتا ہے وہ تر ہو، یعنی ایسا بالکل وہاں سے پار ہو گئے کہ یوں محسوس ہوتا کہ وہ بالکل سوکھی زمین ہے، اور ایسی سوکھی کہ پانی وہاں پر تھا، یا پھر وہ پانی کی وجہ سے نہ ان کے جانور کا لباس کچا ہوا، نہ ان کے ذہن کیا ہے، تر ہوئی، تو یعنی ایسے انداز میں کہ بالکل وہ سوکھا راستہ بن گیا، ان کے جسم کا کچھ حصہ بھی تر نہیں ہوا اور نہ ان کے جانوروں کا کچھ حصہ تر ہوا تھا۔ تو ایسے ہم نے کیا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کیا ہے، وہاں سے نجات دلوا دی۔ پھر اس کے بعد وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر وہاں اس مقام پر ہم نے کیا ہے، دوسرے قوم کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو کیا ہے، قریب کر دیا، ازلفنا قربنا، یعنی جب فرعون اور اس کا لشکر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے نکل رہے ہیں تو وہ بھی سمجھا کہ جب یہ لوگ بچ کر نکل گئے ہیں تو ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اور پھر بنی اسرائیل سمندر کے بالکل درمیان میں تھے تو اس وقت فرعون اور اس کا لشکر کیا ہے، سمندر کے اس کنارے پر پہنچا، تو جب درمیان میں تھے تو اس کنارے پر پہنچا، پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کرے تو بالکل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کا لشکر کیا ہے، سمندر کے بالکل بیچ میں آ گیا، تو جب وہ بیچ میں تھے تو یہ کنارے پر تھا، اور جب وہ کنارے پر نکل گئے دوسرے کنارے پر تو فرعون اور اس کا لشکر کیا ہے، بالکل بیچ میں آیا، تو جیسے ہی بیچ میں آ گیا لشکر سارا کا سارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جو الگ رکا ہوا تھا پانی کو کیا ہے، ملا دیا، تو اس طرح وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو بتا رہے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہاں پر ہم نے کیا ہے، دوسروں کو قریب کر دیا، ای فرعون وقومہ حتیٰ سلکوا مسالکہم، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر سارے کے سارے غرق ہو گئے کا مطلب ڈوب گئے پانی میں، حتیٰ سلکوا مسالکہم، یہاں تک کہ وہ سب کے سب کیا ہے، اپنے جیسے بنی اسرائیل جو راستے اختیار کیے تھے، جن راستوں پر چلے تھے وہ سب بھی اسی راستے پر چلے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم نے نجات دے دی، کیسے، بِإِخْرَاجِهِم مِّنَ الْبَحْرِ، سمندر سے ان کو نکال کر، عَلَىٰ هَيْئَتِهِ الْمَذْكُورِ، جیسے ابھی اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے، جس طریقے کو ہم نے ذکر کیا ویسے ہی طریقے سے ہم نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر آپ کے جو ماننے والے بنی اسرائیل تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، نکال دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر اس کے بعد دوسری قوم یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، کیسے، بإطباق البحر علیہم، سمندر کو ان پر ملا کر۔ لما تم دخولہم البحر، جب ان کا سمندر میں داخل ہونا مکمل ہوا، یعنی مکمل طور پر فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہو گئے، وخروج بنی اسرائیل منہ، اور مکمل طور پر بنی اسرائیل سمندر سے نکل گئے، یعنی جب یہ پورے طور پر سمندر میں داخل ہوئے اور بنی اسرائیل پورے طور پر سمندر سے باہر نکل گئے، پار کر لیے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، سمندر کو اور اس کے پانی کو ملنے کا حکم دیا، جب پانی ملا تو سارے کے سارے پانی کے اندر ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، ای اغراق فرعون وقومہ،
فرعون اور اس کی قوم کے غرق کرنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لآیۃ نشانی ہے، عبرۃ لمن بعدہم ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین یہ سارے واقعات اور فرعون کا یہ انجام بیان کرنے کے باوجود بھی ان میں سے اللہ پر وما کان اکثر جو لوگ ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ لم یؤمن منہم اور ان میں سے یعنی یہ جو فرعون کا لشکر تھا، فرعونی جو تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ صرف مختصر طور پر۔ وہ کون تھے بتا رہے ہیں، غیر آسیہ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں وہ ایمان لائے، اور دوسرے جو ہے حزقیل جو بتا رہے ہیں کہ فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے، بتایا جاتا ہے کہ چچیرے بھائی یا پھر ممیرے بھائی، بہرحال رشتہ داروں میں سے تھے، وہ بھی کیا ہے پوشیدہ طور پر ایمان لائے تھے۔ اور پارے 20 میں وضاحت بھی آ رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان گفتگو ہوئی تو اس وقت یہ حضرت حزقیل جو ہے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہوئے وہاں پر آئے تھے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو پوشیدہ طور پر ایمان لائے تھے تو یعنی چھپے چھپے ایمان لائے تھے، ایمان کو وہ ظاہر نہیں کیے تھے کیونکہ فرعون ظالم تھا تو اس سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تھے۔ چلیے، ایک تو حضرت آسیہ اور دوسرے حزقیل جو ہے یہ بھی کیا ہے ایمان لائے تھے۔ وہ مریم بنت ناموسہ، اور یہ تیسری جو بوڑھی عورت تھیں مریم بنت ناموسہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو مختلف نام ان کے بتائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ کون تھی مریم بنت ناموسہ؟ بتا رہے ہیں کہ التی دلت علی عدام یوسف علیہ السلام، کہ جنہوں نے کیا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر پر دلالت کی تھی، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کو بتایا تھا۔ بات یہاں پر دراصل ہوئی کیا تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کر جائیں، تو راستے میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جسد مبارک ہے اس کو بھی آپ کیا ہے ساتھ میں لے کر جائیں۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست تھی کہ معاملہ ایسا ہو کہ ملک شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ چونکہ مصر میں تھے حضرت یوسف اور مزار بھی آپ کا وہیں پر تھا، قبر مبارک بھی وہیں پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے جسد مبارک کو کیا ہے وہاں سے لے کر چلے جائیں۔ اب یہاں پر عظام کا جو لفظ آیا ہے، یہاں پر یاد رکھیں کہ عظام سے مراد حقیقت میں ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ جسد مبارک، جسم مبارک لیں گے یہاں پر۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اب ملک شام کی طرف جب جا رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں پر ہے؟ معلوم کسے ہوگا؟ تو یہ مریم بنت ناموسہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے، بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی، بوڑھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے میں تم کو وہ راستہ بتاؤں گی، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے مجھے معلوم ہے، میں وہ بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد مریم بنت ناموسہ کے اشارے پر بتانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقی کے سارے کام جو ہے وہ انجام دیے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مقام سے دوسرے مقام پر کسی میت کو دفن کرنے کے بعد کیا منتقل کیا جا سکتا ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں امت محمدیہ کے لیے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں اس میں تو یہ بات لازمی طور پر حکم دے دیا گیا ہے، ایک مقام پر میت کو دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے اس کو نکال کر دوسرے مقام پر دفن کرنا جائز نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ حکم ہے۔ اب یہ جو بات آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ملک شام میں آپ کی تدفین ہو، ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات جائز سی ہوگی، تبھی تو آپ نے کیا اس طرح کا عمل جاری کیا۔ تو بہرحال پھر ایک بار بتاتا ہوں کہ عظام سے مراد یہاں پر یاد رکھیں کہ ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ آپ کا جسد مبارک ہے۔ تو کیونکہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کے کسی بھی حصے کو کھا لے، ان کا جسم کیا ہے بالکل ویسے ہی پاک و صاف رہتا ہے، زمین ہرگز ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو عظام سے مراد اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے میں یہاں پر عظام کا ترجمہ جسد مبارک سے کر رہا ہوں، ہڈی کے حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کا جسد مبارک، جسم مبارک کیا ہے اللہ حدیث پاک کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے بالکل محفوظ ہوتا ہے، زمین ان کو یا پھر ان کے جسموں کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور پھر ان کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ہو گئی۔ تو بہرحال
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ واقعہ بیان کیا گیا، پھر آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ کا رب کیا ہے، غالب آنے والا، لَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب آنے والا ہے۔ فَانْتَقَمَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِإِغْرَاقِهِمْ، یہ کافروں سے انتقام لے لیا، بدلہ لیا، کیسے؟ بِإِغْرَاقِهِمْ، ان کافروں کو غرق کر کر۔ الرحیم، اور رحیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کن پر؟ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان پر رحم کرے گا، جو نافرمان ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ عذاب دیتا ہے۔ فَأَنْجَاهُمْ بِالْغَرْقِ، چنانچہ یہ لوگ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو غرق کرنے سے، غرق ہونے سے ان کو نجات دے دی، ڈوبنے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سورہ کے شروع میں، یعنی یہ واقعہ جہاں بتایا گیا اس سے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی، وہ بات پھر ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ فقط کذبوا بہ، وہ کفار مکہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا انکار کیے، یا پھر قرآن کی جو بھی بات آتی تو اس کا انکار کرتے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، ان کی سزا کیا ہوئی، وہ واقعات ہم ان قریب تم کو بیان کریں گے۔ یہ بات سورہ شعراء کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ تو اب واقعات وہ جو وہاں پر بیان ہوئے تھے کہ ان قریب ہم کافروں کی جو سزا تھی، کافروں کا جو انجام ہوا، اس کے واقعات کو ہم بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تو ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو نافرمان تھے ہم نے ان کو کیسے عذاب دیا، ایک واقعہ یہاں پر ہوا۔ اب دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، آپ ان پر تلاوت کیجیے، یعنی کفار مکہ پر، نبأ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، آپ کی خبر کو آپ ان کو کیا ہے؟ پڑھ کر سنائیے۔ اب یہ نبأ ابراہیم مبدل منہ ہے، اور اذ قال لأبیہ وقومہ یہ کیا ہے؟ اس کا بدل بن جائے گا۔ ویبدل منہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بات تو یاد رکھیں کہ اب ان کا جو لفظ آیا ہے تو اس کی بہت ساری وضاحت کی گئی ہے، بہت سارے اختلافات بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا بت پرست تھے، کیا بت بناتے تھے۔ تو اب ان کے بارے میں پارے 7 میں بھی وضاحت آئی ہے، اور مختلف مقامات پر جب پارے 11 میں بھی اس کی وضاحت آئی تو وہاں پر بھی بتایا گیا کہ یہاں اب ان سے مراد کیا ہے؟ چچا ہے، چچا مراد ہے۔ اور پھر بعض نے کہا کہ اب ان سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی ہیں، تو لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ چچا ہے، تو اب ان سے مراد یہاں پر چچا لیں گے۔ تو اپنے چچا سے اگر والد بھی لیں تو تب بھی کوئی معنی میں خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو اپنے والد سے اور اپنے قوم سے کہا ما تعبدون، یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ نعبد اصناما، ہم کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی اب ما تعبدون سوال میں جو فعل استعمال کیا گیا، جواب میں وہی فعل ہوگا۔ تو اب طریقہ تو یہ ہے کہ جب سوال میں فعل استعمال کیا جائے تو جواب سے اس فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر ما تعبدون، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اگر جواب دیتے اصنامن تو بالکل درست ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعبد اصنامن، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبد فعل وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ذکر کیے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ صرحوا بالفعل لیعطفوا علیہ، اس پر کیا ہے؟ فعل پر اس پر آنے والے جملے کا عطف کرنے کے لیے فعل کو صراحت کے ساتھ پھر دوبارہ ذکر کیے ہیں۔ صرحوا الفعل بالفعل، فعل کی کیا ہے؟ مزید صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیے ہیں نعبدو کے ذریعے سے، لیعطفوا علیہ، تاکہ اس پر بعد والے جملے کا فنظل لها عاکفین جو جملہ ہے اس پر اس کا عطف نعبدو پر کر سکیں۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ نظل لها عاکفین، ہم ہمیشہ ان بتوں کے سامنے جھکے رہیں گے۔ ہمیشہ مطلب نقیم نہارا علی عبادتها، ان بتوں کی عبادت پر ہم پورا دن قائم رہیں گے، یعنی انہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ زادوہ فی الجواب افتخارا بہ، چنانچہ جواب میں یہ نظل لها عاکفین، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، جواب میں اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جواب میں انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا اس پر فخر کرتے ہوئے، یعنی فخریہ طور پر کہنے لگے کہ ہم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم ہمیشہ انہی کی عبادت کرتے رہیں گے، فخریہ طور پر وہ جواب میں مزید اضافہ کیے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو، جب تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو تو کیا وہ بت تمہاری پکار کو، تمہاری عبادت کو سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او يضرون، یا پھر
اگر تم ان بتوں کی عبادت کرو، ان عبدتموہ، اگر تم ان بتوں کی عبادت کرو تو یہ بت کیا تم کو فائدہ پہنچائیں گے؟ او یضرونکم ان لم تعبدوہم، اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ کرو تو کیا یہ بت تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا بل، نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، نہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم ہمارے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے ہم پائے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، لہذا ہم ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہم کیا کیے ہیں، ان کے عمل کی طرح ہم عمل کیے ہیں، مثل فعلنا، جیسے وہ کیے ہیں ہم بھی کیا ہے انہی پر ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کیے ہیں، ان کی اقتداء کیے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، تم مجھے بتاؤ جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد، پہلے والے جو آباء و اجداد ہیں وہ لوگ، تم اور تمہارے پہلے والے جو آباء و اجداد ہیں ان کی جو تم عبادت کرتے ہو، یاد رکھو فإنہم عدو لی، وہ سب کے سب تم اور تمہارے آباء و اجداد وہ یعنی عابدین اور معبودین، عابدین میں تم اور تمہارے والے جو آباء و اجداد پہلے والے جو ہیں وہ لوگ، اور معبودین جو ہیں فإنہم عدو لی، بتا رہے ہیں کہ وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، لا اعبدہم، میں کبھی بھی ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا، میں اگر عبادت کروں گا تو الا رب العالمین، صرف اور صرف رب العالمین کی ہی میں عبادت کروں گا، فإنی اعبدہ، میں اسی کی پرستش کروں گا، الذی، کہ جس نے خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، ان قریب وہی مجھے اپنے دین حق کی طرف، الی الدین، سچے دین کی طرف وہی میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، یعنی صحیح راستہ وہی مجھے بتائے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی وہ ذات ہے کہ جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور مجھے سیراب کرتی ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی رب ہے جو مجھے پیدا بھی کیا ہے، صحیح راستہ بھی بتائے گا، اور وہی مجھے کھلائے گا پلائے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے کیا ہے شفا عطا فرماتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَهُوَ ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی وہ ذات ہے کہ جو مجھے مارتی بھی ہے اور پھر مجھے زندہ بھی کرتی ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہی وہ ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، ارجو، جس سے میں امید رکھتا ہوں، اطمعو، جس سے میں خواہش رکھتا ہوں کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جزا اور سزا کے دن میرے گناہوں کو بخش دے، اسی سے میں یہ امید رکھتا ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن بخشش کے وہی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مطلب تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایک تو تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ کہا، دوسری بات یہ کہ انبیاء اپنی طرف سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو بھی گناہوں کے درجے میں سمجھتے ہیں، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انجانے طور پر جو کوتاہیاں یا پھر کوتاہیوں کے بجائے خلاف اولا جو کام سرزد ہوئے ہیں، ان کاموں کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ وہ جو کام ہیں خلاف اولا یا پھر مجھ سے جو انجانے میں جو سرزد ہو گئی ہیں وہ سارے کے سارے کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، آخرت میں بخشش کرے گا، میرے ان کو معاف فرما دے گا۔ تو دو چیزیں یہاں پر بتائی گئیں۔ تو بہرحال یہ اپنے رب کی جو تعریفات ہیں، رب کے جو احسانات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر قوم پر بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اب دعا کر رہے ہیں، رب حب لی حکمن، اے میرے پروردگار تو مجھے حکم یعنی کہ علم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نیک لوگ مراد ای النبیین، نیک لوگ متقی پر جو نبیین ہیں، انبیاء ہیں، مجھے تو ان سے ملا دے، یعنی مجھے بھی انبیاء میں سے بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والے جو میرے بعد قیامت تک آئیں گے ان لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ ہو، یعنی ان لوگوں کی زبان پر ہمیشہ جب بھی میرا تذکرہ آئے تو وہ لوگ اچھا تذکرہ کریں، اچھے انداز میں میرا ذکر کریں، ایسا میرے لیے شرف بنا دے، یعنی میری اچھی تعریف کی جائے قیامت تک، یہ میرے لیے عزت بخش۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، سچی زبان مطلب ثناءً حسناً فی الآخرین، آنے والے جو الذین یأتون بعدی الی یوم القیامہ، جو لوگ میرے بعد قیامت تک آنے والے ہیں ان لوگوں میں میری اچھی تعریف قائم رکھ، یعنی جب بھی ان کی زبانوں پر میرا تذکرہ آئے تو اچھے انداز میں، اچھے طریقے پر وہ لوگ مجھے یاد کریں، اچھے طریقے سے مجھے میرا ذکر کریں، ایسا شرف مجھے عطا فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور پھر مجھے نعمت والے جو جنتوں کے جو وارث ہیں، وارث ورثہ، من ورثۃ جنت النعیم، نعمتوں والی جو جنتیں ہیں ان کے جو وارثین ہیں مجھے تو ان وارثین میں سے بنا دے۔ ای ممن یعطاہا، تو نعمتوں والی جنتیں باغات جن کو تو عطا کرے گا مجھے بھی تو ان میں سے
بنا دے، واغفر لی ابی، اور میرے والد کو بخش دے یا پھر میرے چچا کو بخش دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ کیا ہے گمراہوں میں سے ہیں۔ کیسے بخش دے؟ بِأَن تَتُوبَ عَلَيْهِ، اس طور پر کہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما، فَغُفِرَ لَهُ، پس فَغُفِرَ لَهُ، ان کی بھی کیا ہے بخشش کر دی جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یا پھر اپنے چچا کے لیے کیا ہے آپ نے بخشش کی دعا کی تھی۔ یاد رہے کہ کسی بھی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ تو پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر تذکرہ ہوا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، چچا جو ہے ان کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بت پرست ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیسے کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پارے 11 میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ جو دعا کی تھی، یہ دعا کب کی تھی؟ ابھی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ دعا کی تھی، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٌ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ ہی سچے راستے پر ہیں اور آپ کے قوم غلط راستے پر ہے، تو اس کے بعد کیا ہے آپ اس دعا سے بری ہو گئے، مطلب اب اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی۔ وَهَذَا قَبْلَ أَن يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ۔ میرا ایک اس میں چھوٹا سا سوال یہ ہے، ایک منٹ یہ عبارت ہم مکمل کر لیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے تھے اپنے چچا کے بارے میں یا پھر والد کے بارے میں، کب کیے تھے؟ اس وقت کیے تھے کہ جب ابھی آپ پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ انہ عدو اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہے، کما ذکر فی سورۃ برات، جیسے کہ سورہ برات میں کیا ہے اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ آپ کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، جب معلوم ہوا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت ہرگز نہیں کیے۔ چلیے جی مفتی صاحب سوال یہ ہے میرا کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بڑا دن کے لیے دعا کی ہے، جی، تو وہی دعائیں ہم اپنے والدین کے لیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جنت کے وارثین بنا دیں اور جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ پھر اس میں آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہی پر تھے، جی، جبکہ ہمارے آبا و اجداد وہ گمراہی پر نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، تو یہ جملہ دعا میں شامل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس جملے کو چھوڑ کر دعا کریں؟ دیکھیں یہ جو جملہ جو ہے یہ جملہ اصل دعا میں شامل ہے ہی نہیں، یہ جملہ اصل دعا میں شامل ہے ہی نہیں۔ اصل دعا کا جہاں تک معاملہ ہے تو پہلے سے جو لا رہے ہیں، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یہ ایک بات ہوا، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، جو دعا نیک وکار لوگوں کی جو طریقہ تھا جیسی وہ دعا کی ہیں اس طریقے کو بالکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا یا پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا اور پھر جو اپنے ایمان والے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ایک شرط پر کریں گے کہ اگر والدین ایمان والے ہیں، رشتہ دار ایمان والے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے بالکل دعا کریں گے۔ اگر وہ لوگ لو بالفرض کہ ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ کیا ہے کفر کو چھوڑ کر بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے والدین ابھی بھی حالت کفر میں ہوتے ہیں، تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان جو بیٹا ہے وہ اپنے کافر والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہرگز اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ ایمان والے والدین ہیں تو ان کے لیے بالکل مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کیا ہے جو بھی کار خیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کا ثواب کیا ہے ان کو پورا پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال جہاں تک معاملہ ہے دعائے مغفرت کرنے کا تو ایمان والے والدین کے ہر ایک حق میں کیا ہے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ جو دعا اس میں جو استعمال کیا گیا ہے انہ کان من الضالین، تو یہ وضاحت کے طور پر کہا گیا تھا، جملہ دعا میں یہ جملہ شامل نہیں ہے۔ چلیے اس کو ہرگز شامل نہیں کر سکتے۔ واغفر لی ابی کرنا ہے، میرے والد کی بخشش فرما، بالکل دعا میں جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یہ بھی بالکل دعا میں شامل ہے، آپ کر سکتے ہیں بالکل، یعنی بلکہ ہوگا یہ کہ دعا جب ان الفاظ میں کریں گے تو ہمارے لیے دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک طرح تو یہ کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ، اور دوسرا طریقہ ہم دعا کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیے ہیں، یہ بھی ہمیں شرف حاصل ہوگا، تو بالکل دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے انہ کان من الضالین یہ دعا میں ہرگز شامل نہیں کریں گے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرا پروردگار جو مجھ پر انعامات اتارا ہے وہ کیا ہے
یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہاں اب جو دعا کر رہے ہیں کہ مجھے جنتوں کے وارثین میں بنا دے اور پھر میرے والد کی بخشش فرما، اب مزید وہی وضاحت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یوم یبعثون النار، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن تو مجھے رسوا نہ کر، ولا تخزنی تفضحنی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن رسوا نہ کر۔ مطلب یہ اپنی طرف سے عاجزی اور انکساری کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ورنہ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا میں ان کو رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں ان کو رسوا کرتا ہے، تو اپنی طرف سے عجز و انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے ایسا کہا کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ قال تعالیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن نہ مال کچھ فائدہ پہنچائے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے کسی کو کچھ بھی فائدہ پہنچائیں گے، الا، فائدہ اگر اس دن کسی کو ہوگا، کسی کے ذریعے سے ہوگا، من اتی اللہ بقلب سلیم، جو انسان قلب سلیم لائے گا، یعنی ایسا دل لائے گا جو بالکل سالم ہو، محفوظ ہو، کس سے محفوظ ہو؟ من الشرک والنفاق، شرک سے محفوظ اور پھر نفاق سے محفوظ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر آئے گا، تو وہ کون سا دل ہوگا؟ وہ ہوا قلب المؤمن، ایمان والے کا دل ہے۔ ایمان والے کے دل میں شرک بھی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی ساتھ نفاق بھی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ایمان والوں کا جو دل ہے وہ اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے، تو یہ دل فَإِنَّهُ يَنفَعُهُ ذَلِكَ، وہ اس دل سے فائدہ حاصل کریں گے، مطلب دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا، اور پھر اگر وہ لوگ گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بقدر سزا دے کر ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حدیث مبارک میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں، ایمان والے کے دل میں ذرا برابر بھی اگر ایمان ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا ہے لیکن ذرا برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان کی قدر کرے گا اور پھر اس کے گناہوں کے بقدر سزا دینے کے بعد اس ایمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کیا ہے؟ اس وقت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، بالکل اتنی قریب کرے گی کہ فَيَرَوْنَهَا، وہ لوگ کیا ہے؟ جنت، اہل جنت جنت کو دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور ادھر جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ جو کافر ہیں ان کافروں کے لیے جہنم بالکل کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ وقیل لہم، اور پھر جہنمیوں کو، کافروں کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر جب داخل کیا جا رہا ہوگا، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ معبود جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ اینما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے تھے اب کہاں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے تھے وہ اب کہاں پر ہے؟ ای غیرہ من الاصنام، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی بات کرتے تھے اب وہ کہاں پر ہیں؟ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری اب مدد کریں گے؟ ینصرونکم کیسے؟ بدفع العذاب عنکم، تم سے عذاب کو روک کر، کیا وہ معبودان باطلہ جن کی تم زندگی بھر عبادت کیا کرتے تھے اب وہ تمہاری مدد کریں گے، تم سے عذاب کو دور کریں گے؟ تمہاری چھوڑو، او ینتصرون، یا پھر وہ خود اپنی مدد کر پائیں گے، بدفعہ عن انفسہم، کہ خود ان سے عذاب کو روک کر؟ لا، ایسا نہیں، مطلب نہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں گے اب اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کر پائیں گے، نہ خود عذاب سے بچیں گے نہ تم کو عذاب سے روک پائیں گے، بلکہ انجام ہوگا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، وہ معبودان باطلہ وہ سب کے سب، اور والغابون جو سرکش ہیں یعنی جو کافر ہیں، کافر اور ان کے خدائیں، معبودان باطلہ جو ہیں وہ، اور پھر یہ ان سب کو سب کیا ہے؟ القوا فیہا، اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وجنود ابلیس اجمعون، وہی نہیں بلکہ ابلیس کا جو سارا کا سارا جو لشکر ہے اس کو بھی ہم کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب ابلیس کے لشکر میں کون کون آتے ہیں؟ یعنی ابلیس کے پیروکار، اتباعہ، فرعون ابلیس کے جو پیروکار ہیں وہ، ومن اطاعہ، اور ابلیس کی جو پیروی کیے ہیں، اطاعت کیے ہیں جنات میں سے، انسان میں سے، وہ سب کے سب کو ہم کیا کریں گے؟ کافروں کے ساتھ جہنم میں ہم ان کو داخل کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ قالو، اب جب جہنم میں کافروں کو داخل کیا جا رہا ہے، کافروں کے ساتھ ساتھ ان کے معبودان باطلہ بھی وہاں پر ہے، تو قالو الغابون، وہ کافر کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اب وہ کافر کب کہیں گے؟ اس حال میں کہ اس آگ میں
پڑھنے کی حالت میں وہ لوگ جھگڑا کرتے رہیں گے، وہم یختصمون، وہ لوگ جھگڑا کرتے رہیں گے، مع معبودیہم، اپنے معبودوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے رہیں گے، یعنی عابدین اور معبودین کے درمیان کیا ہے، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تاللہ، قسم بخدا، ان، اب یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، وہ اس کا اسم محذوف ہے، اے انہو کننا لفی ضلال مبین، اب وہ بالکل حقیقت ان پر کھل جائے گی اور کہیں گے کہ بے شک ہم تو کیا ہے کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ اے معبودان باطلا، کیسے ہم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تم کو ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، نسویکم برب العالمین، رب العالمین کے ہم برابر تم کو سمجھتے تھے، اس کی عبادت کے برابر تمہاری عبادت کرتے تھے، عبادت میں ہم اس کے ساتھ تم کو شریک کرتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہدایت سے ہم کو گمراہ کسی نے بھی نہیں کیا مگر یہ مجرم، یہ کافر ہی ہم کو کیا ہے، یہ شیاطین ہی ہم کو گمراہ کیے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کی ہم اقتدا کیے ہیں، ہمارے جو سردار تھے جن کو دیکھ کر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، ان لوگوں نے ہم کو راہ حق سے بھٹکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہم کو صرف اور صرف مجرمین، شیاطین، اب مجرمین سے مراد الشیاطین او اولو الذین اقتدینا بہم، وہ لوگ کہ جن کی ہم نے پیروی کی ہے، اقتدا کی ہے، وہ لوگ ہم کو کیا کیے ہیں، گمراہ کر دیے ہیں۔ فما لنا من شافعین، ہمارے لیے ہلاکت، آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، فما لنا من شافعین، ہمارا آج کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کما للمؤمنین، جیسے کہ ایمان والوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں آج موجود، من الملائکتی، فرشتے ہیں شفاعت کریں گے، والنبیین والمؤمنین، انبیاء کرام شفاعت کریں گے اور ایمان والے شفاعت کریں گے، جیسا ان کی شفاعت کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارا آج کوئی شفاعت کرنے والا ہمارے لیے نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی ہماری حمایت کرنے والا سچا اور پکا دوست ہے، جو یہمہ امرنا، کہ ہمارے معاملے میں وہ غور و فکر کرے اور پھر ہماری اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہمارا ایسا حامی، مددگار، حمایت کرنے والا دوست نہیں ہے۔ اب وہ کہیں گے فلو ان لنا کرتن، پس اگر کاش کہ ہم کو لوٹنا ہوتا، رجعتن الی الدنیا، دنیا کی طرف ہم کو لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین، تو ہم بھی کیا ہے ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اب وہاں پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو اس حالت سے نکال کر دوبارہ دنیا میں جب پلٹایا جاتا تو کاش ہم بھی کیا ہے ایمان لانے والے ہو جاتے۔ لو ہنا للتمنی، اب بتا رہے ہیں کہ فلو ان لنا کرتن میں جو لو آیا ہے یہاں پر حرف شرط کے طور پر نہیں بلکہ تمنی کے معنی میں، تو اب یہ تمنی کے معنی میں جب ہے تو نکونا جو ہے وہ جواب تمنی ہوگا، تو مطلب کاش کہ ہم کو یہاں سے لوٹایا جاتا تو ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے، ہم بھی ایمان قبول کر لیتے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اب بتا رہے ہیں کہ اس میں المذکورہ من قصۃ ابراہیم و قومہ، جو ابھی واقعہ بیان کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں کیا ہے آیتن، بہت ساری عبرت ہے، نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اس سارے واقعات بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بہت سے کم لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ ایمان سے پھر گئے، ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب کیا ہے غالب آنے والا ہے، کافروں سے انتقام لینے والا ہے اور ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا ان کافروں کے سامنے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو صحیح راستے کی طرف بلاتے رہے، صحیح راستہ بتاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا اور ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ تو یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ اب تیسرا واقعہ، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، پھر اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب یہاں سے تیسرا واقعہ شروع کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ مقصد آپ اچھی طرح ذہن رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ جو جھٹلائی ہوئی قوم ہے، جو قوم جھٹلائی ہے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا ہے وہ بتانا اصل مقصد ہے واقعات کے ذریعے سے۔ تو دو واقعے بیان کر دیے، اب تیسرا واقعہ، کذبت قوم نوح المرسلین، تحقیق کے نوح علیہ السلام کی قوم کیا کی ہے، مرسلین اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دی ہے۔ یہی بتکذیبہم لہو، جیسے اس سے پہلے بھی مرسلین جو جمع لایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم بتا دیے ہیں، پھر بھی یہاں پر بتا رہے ہیں، بتکذیبہم لہو لاشتراکہم فی المجیء بالتوحید، وجہ اس کی یہ ہے کہ توحید کے جو پیغامات، جو باتیں ہیں وہ لانے میں حضرت نوح علیہ السلام بالکل ویسے ہی احکامات لے کر آئے ہیں جیسے سابقہ انبیاء، دیگر جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے سارے رسول جو باتیں لائے ہیں توحید کے بارے میں، اللہ کی یکتائی کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام بھی وہی ہے۔ تو پیغام الہی
وحدانیت کا جو پیغام تھا اس میں سارے کے سارے انبیاء مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ایک نبی کو جھٹلانا، ایک نبی کی بات کو جھٹلانا گویا سارے نبی کی باتوں کو جھٹلانے کے برابر سمجھا جائے گا، تو اسی لیے مرسلین جمع کا صیغہ استعمال کیے ہیں۔ او لأنہ لطول لبسہ فیہم، یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان بہت لمبے عرصے تک رکے رہے تھے، کانہ رسول، تو اتنا لمبا عرصہ تھا کہ اس میں کئی انبیاء آ سکتے تھے، تو اس اعتبار سے اس لمبے عرصے کو دیکھتے ہوئے رسول کا لفظ یہاں رسول اس جمع استعمال کیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت یہاں پر کر دی، اس کی دو وجہ ہے۔ اب بات بتا رہے ہیں کہ کذبت قوم، قوم جب فاعل ہے تو کذبت مؤنث کیوں لائے ہیں؟ تانیث قوم باعتبار معنی، تو قوم اگرچہ لفظ مذکر ہے لیکن امتن کے معنی میں، جماعتن کے معنی میں لیتے ہوئے کیا ہے فعل کو مؤنث لے کر آئے ہیں، کذبت قوم ای امت نوح یا پھر جماعت نوح، یہ معنی ملیں گے۔ پھر آگے اذ قال لہم میں ہم ضمیر جو مذکر لائے ہیں وہ تذکیر باعتبار لفظہ، اس کے لفظ کا اعتبار، یعنی قوم کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کذبت فعل مؤنث لائے، اور قوم کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے قال لہم اخوہم مذکر ضمیر لائے، تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے مؤنث ضمیر اور لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مذکر ضمیر یہاں پر ذکر کیے۔ اذ قال لہم اخوہم، جب ان کے حسب نسب سے جو تعلق رکھنے والے ان کے حقیقی جو بھائی ہے انہوں نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا الا تتقون اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور رسول بھی کیسا کہ اللہ کے جو باتیں تم تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے ان باتوں میں، اللہ کے پیغامات میں میں امانت دار ہوں، ان باتوں میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے پیغام رسالت میں بندوں تک احکام الہی پہنچانے میں امین بنایا ہے، اپنی طرف سے ان میں کوئی بھی میں بات اضافہ نہیں کروں گا، کوئی بات میں کمی نہیں کروں گا۔ امین کا مطلب اعلیٰ تبلیغ ما ارسلت بہ، جو احکامات دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ان احکامات میں، ان باتوں کے پہنچانے میں میں امانت دار ہوں، امین ہوں، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں کروں گا۔ فاتقوا اللہ واتعون، چنانچہ تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی فیما آمرکم بہ، جن باتوں کا میں تم کو حکم دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ من بیانیہ لا کر بتا رہے ہیں، من توحید اللہ، اللہ کے اکتائی کو بیان کرنا، اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، وطاعتہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ جو میں تم کو حکم دیتا ہوں ان باتوں کو مانو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کے بدلے میں یہ باتیں یا پھر ان کے علاوہ جتنی باتیں میں تم کو پہنچایا ہوں، اللہ کے احکامات جو میں تم کو بتایا ہوں، ان باتوں کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بھی اجرت میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے اس عمل پر، میرا جو ثواب ہے، میرا جو بدلہ ہے وہ رب العالمین پر ہے، وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ فاتقوا اللہ واتعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کررہ تاکیداً، اب یہاں پر اس کو جو ذکر کیے ہیں یہ تاکید کے طور پر دوبارہ ذکر کیے ہیں۔ قالوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی ساری باتیں سننے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں، مطلب آپ کی باتوں کی ہم تصدیق کر لیں۔ واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کے گھٹیا درجے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی پیروی کیے ہیں۔ واتبعک الارذلون، گھٹیا درجے کے جو لوگ ہیں، جو گھٹیا درجے کا پیشہ اختیار کیے ہیں، چپل بنانے والے، موچی جو ہیں، یا پھر جو کم درجے کا جو پیشہ اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ آپ کی پیروی کیے ہیں، کیا اب آپ کے ساتھ یہ جو کم درجے کے لوگ آپ کی پیروی کیے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ پر ایمان لائیں کیا؟ مطلب جیسے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، لیکن ان کم درجے کے جو فقراء جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، یعنی آپ ان کے لیے الگ وقت رکھیں، ان کو آپ کی مجلس سے نکال دیں، ہم آپ کی مجلس میں شریک رہیں گے، اس طرح۔ تو قوم نوح نے بھی ویسے ہی کہا کہ ہم بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے عزت و شرف والے ہیں، ہم ان کم درجے کے لوگوں کے ساتھ، موچیوں کے ساتھ، چپل سینے والے، جوتے سینے والے لوگوں کے ساتھ ہم ہرگز شامل نہیں ہوں گے، آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتوں میں آپ کی باتیں مانیں گے اور آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔ واتبعک، اس حال میں کہ یعنی کیا ہم آپ کی باتوں کی تصدیق کریں اس حال میں کہ یہ گھٹیا درجے کے لوگ آپ کی پیروی کیے ہیں۔ وفی قراءۃ واتبعک، واتبعک کی بجائے اور ایک قراءت میں کیا ہے اتباعک پڑھا گیا ہے، تابعون اتباع، تابعون واحد اس کی جماعت پڑھی نہیں، تمہاری جو پیروکار ہیں وہ کون ہیں؟ بالکل ارذلون، گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، تو واتباعک یہ مبتدا ہوگا، ارذلون اس کی خبر بن جائے گا۔ قال،
تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کی یہ باتیں سنیں کہ گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، پیشہ وہ کم درجے کا اختیار کیے ہیں، رنگریز ہیں، دھوبی ہیں، اور پھر کیا کیا ہے، بہرحال اپنی قوم کے بارے میں بہت سارے باتیں کہنے لگے کہ یہ کم درجے کا گھٹیا درجے کا پیشہ وہ لوگ اختیار کیے ہیں۔ قال، تو یہ ساری باتیں سن کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وما علمی بما كانوا يعملون، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو پیشہ اختیار کیے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کیا معلوم۔ وما علمی ای، اب یہ ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، تو اب دیکھیں استفہامیہ کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اس کے علم کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ تو ان حسابہم، ان کا جو عمل ہوگا، ان کے جو کام ہوں گے، ان حسابہم الا علی ربی، میرے رب پر ہے کہ وہ ان کا حساب لے گا، فیجازیہم، اور وہ ان کو کیا ہے پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی میں اپنی طرف سے ان کے کاموں کے بارے میں کیوں بحث کروں، کیوں گفتگو کروں، ان کے جو بھی کام ہوں گے، ان کا جو بھی اعمال ہوں گے، وہ میرا رب بہتر جانتا ہے، اور وہ ان کو ان کے اعمال کے حساب سے پورا بدلہ عطا کرے گا۔ لو تشعرون، اگر تم کو بھی اس بات کا علم ہو جائے، تم بھی جان لو، ما عبدتموہ، تو تم کیا ہے، تم ان بتوں کی ہرگز عبادت نہیں کرتے، یا پھر میرے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف میں جو کفر تم اختیار کیے ہو، ہرگز تم وہ کفر اختیار نہیں کرتے اگر تم حقیقت کو جان لیتے، حقیقت کا تم کو علم ہو جاتا۔ اب رہا معاملہ، تم یہ جو کہہ رہے ہو، یہ جو گھٹیا درجے کے لوگ تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، تمہاری باتیں مان رہے ہیں، تم ان کو یہاں سے نکال دو، ہم تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری باتیں سنیں گے، تصدیق کریں گے۔ تم جو کہہ رہے ہو، یاد رکھو، وما انا بطارد المؤمنین، یہ جو ایمان والے ہیں، اگرچہ پیشے کے اعتبار سے گھٹیا درجہ وہ اختیار کیے ہوں، کم درجے والے ہوں، لیکن میں ان کو ہرگز دھتکارنے والا نہیں ہوں، اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرا کام ان انا الا نذیر مبین، کھلے انداز میں، کھلے طور پر میرا کام صرف اور صرف کیا ہے، تم کو ڈرانا ہے، چاہے وہ گھٹیا درجے کا ہو یا پھر مالدار ہو، میں سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اب مالداری کی وجہ سے کسی کو قریب کرنا اور پھر محتاجی کی وجہ سے کسی کو دور کرنا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایمان لائیں تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان نہ لا کر حیلے بہانے بنائیں، یہ تمہارے لیے نقصان دینے والا ہے۔ قالو، بہت ساری باتیں ایسی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے۔ بالآخر قوم ماننے والے نہیں تھی، گمراہی کا شکار ہو چکی تھی، تو قوم نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح بہت ہو چکا کہ اب ہمارے بارے میں، اما تقولوا لنا، جو باتیں تم کہہ رہے ہو ہم سے، اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے، ان باتوں کو یہیں پر ختم نہیں کرو گے، تو لتکونن من المرجومین، تو تم ضرور کیا ہے، رجم کیے ہوئے ہو جاؤ گے، یعنی تم کو رجم کیا جائے گا، یعنی بالحجارۃ و بشتم، یا تو پتھر مارا جائے گا۔ اگر تم یہ جو باتیں بار بار بتا رہے ہو، ان باتوں سے نہیں رکے، باز نہیں آئے، تو تم کو پتھر مار دیا جائے، پتھر برسائیں گے تم پر، او بشتم، یا پھر تمہارے ساتھ گالی گلوچ کی جائے گی، برا سلوک کیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کیا ہے، آپ کو اس طرح دھمکی دینے لگی۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان تو ایک اچھا فیصلہ فرما، احکم، ان کے درمیان کیا ہے، فیصلہ فرما، ونجنی ومعی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو تو نجات دے دے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور پھر آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی۔ المشحون ای المملوء، جو کس سے بھری ہوئی تھی وہ کشتی؟ ایمان والوں سے، حیوانات سے، پرندوں سے، مختلف چیزوں سے، مختلف جانوروں سے وہ کشتی بھری ہوئی تھی، تو ایسی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر وہ طوفان نوح سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد بعد ان جائہم، نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کے بعد ہم نے کیا کیا، باقی جتنے نافرمان تھے، جو کافر تھے، ان سب کو ہم نے کیا ہے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ آپ کی قوم جتنی نافرمان تھی ان سب کو کیا ہے ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں کیا ہے نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، لیکن یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بھی، یہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد بھی، وما کان اکثر المؤمنین، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف اور صرف چند لوگ ایمان لائے، اور اکثر لوگ ان کی قوم میں کے بھی کیا ہے نافرمان ہوئی، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ کا رب کیا ہے، وہی غالب آنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے کافروں سے۔ چنانچہ
قوم جو نافرمان تھی، جو کافر تھی، کو ڈبو کر پانی میں غرق کر کر انتقام لے لیا۔ الرحیم بہم، اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے کر ان پر رحم کیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان اتارا ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا، اس میں بھی وہی بات جیسے اس سے پہلے واقعے میں بتائے ہیں کہ جو فرما بردار اللہ کے بنے ہیں اللہ نے ان کو کیسے نجات دی، اور جو نافرمان ہوئے ہیں اللہ کی ذات کا انکار کیے ہیں اللہ نے ان کو کیسے عذاب پہنچایا۔ اس واقعے میں وہی چیز کو بتانا مقصد ہے، جو بات ہم نے کیا ہے سورہ کے شروع میں بیان کی تھی، اس کی ایک مثال واقعے کی شکل میں اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ اب مزید واقعات اب یہاں سے اور شروع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ بیان کر رہے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہ مرسلین جو جمع لایا گیا ہے اس کی وضاحت تو ہم پہلے سے ہی پچھلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم وہاں پر کر دیے ہیں، بار بار ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ تو کذبت عاد المرسلین، اور پھر ویسے ہی کذبت جو مؤنث لایا گیا ہے اس کی وجہ بھی ہم کذبت قوم نوح المرسلین میں اس میں کر دیے ہیں۔ تو بہرحال قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان سے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اور یاد رکھو کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت والا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو پیغامات میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں ان پیغامات میں امانت دار ہوں، اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس پر جو باتیں میں تم تک پہنچایا ہوں، جو صحیح راستہ میں تم کو بتا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر اور اجرت بھی نہیں مانگتا، بدلہ بھی نہیں مانگتا۔ کیوں؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ اور اس پر میرا جو ثواب ہوگا رب العالمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس پر ہے، وہ مجھے صحیح بدلہ اور پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور قوم عاد اب کیا کیا برے کام کرتے تھے اب یہاں بتا رہے ہیں۔ اتبنون بکل ریع، ریع کہتے ہیں یہ مٹی کا جو ٹیلا ہوتا ہے، جو زمین کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، بلند جگہ یہاں پر بتا رہے ہیں مکان مرتفع، تو ہر بلند جگہ پر تم کیا کرتے ہو، ایک نشانی بنا دیتے ہو، علامت بنا دیتے ہو، بکل ریع آیتن، ایک نشانی علامت بناتے ہو، ای بناء علما للمارۃ، کہ کیا ہے وہاں سے کیا وہاں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو تم دیکھتے ہو، بیٹھ کر گزرنے والے کو تم دیکھتے ہو۔ تعبثون، اور وہ بنانا، اور وہاں بیٹھ کر بیکاری کے کام کرتے ہو تم، عبث یعنی بیکاری کے کام، بے فائدہ کام تم کرتے جاتے ہو۔ بمن یمر بکم، جو آدمی تمہارے پاس سے گزرتا ہے تو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کا کیا ہے وتسخرون منہم، ان کے مال کو لوٹ لیتے ہو، ان کو ستاتے ہو، یہ اس طرح کی بیکاری کے کام تم کرتے ہو۔ والجملۃ حال من ضمیر تبنون، اب یہ تعبثون یہ جو جملہ ہے بتا رہے ہیں تبنون میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے یہ حال بن کر واقع ہوا ہے، انتم ضمیر سے یہ حال ہے، یعنی انتم ضمیر ذو الحال، اور یہ تعبثون یہ حال واقع ہے، تعبثون ای تبنون۔ چلیے، تو اس حال میں کہ تم کیا ہے بیکاری کے کاموں میں مصروف ہو اور بیکاری کا کام کرتے ہو، اس آدمی کے ساتھ جو تمہارے پاس سے گزرتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس کا مال چھین لیتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مصانع سے مراد یہاں پر دیکھیں کہ ایسے حوض جو زمین کے نیچے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ پانی کے سم وغیرہ جیسے یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں، تو ویسے ہی زمین کے نیچے بنائے جانے والے جو حوض ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم کیا ہے پانی کے لیے زمین کے نیچے بڑے بڑے حوض بناتے ہو، اور گویا تم یہ سمجھتے ہو لعلکم تخلدون، ہمیشہ ہمیشہ تم یہیں پر رہنے والے ہو، فیہا لا تموتون، اسی زمین پر رہو گے، کبھی تم اس زمین سے نہیں مرو گے، یہاں سے ختم نہیں ہو جاؤ گے تم، اس ارادے سے تم ایسے بلند عمارتیں اور پھر ایسے حوض وغیرہ بنا کر رکھ رہے ہو۔ تو اب دیکھیں اس میں یہاں پر یہ ممانعت نہیں آئی ہے کہ حوض بنانا یا پھر سم وغیرہ پانی جمع کر رکھنے کے لیے رکھنا، یہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایسے نیت سے بنانا کہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو، ایسے مقام پر حوض بنانا کہ وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، کھیل کود کرنے کے لیے، بیکاری کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے، پانی ضائع کرنے کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور پھر وہ جو بناتے تھے، خاص طور پر قوم عاد یہ جو عمل کرتی تھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ حوض بنا کر رکھنے سے مقصد ان کا یہ تھا کہ حوض میں پانی جمع ہو کر رہے گا، ہمیشہ ہم زمین پر ہی رہیں گے، مریں گے نہیں، یہیں پر رہیں گے، تو یہ پانی ہمارے فائدہ
فائدے میں آئے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ مقصد ان لوگوں کا تھا اور یہ نیت ان کی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس نیت کے تحت تم یہ جو سب کام کر رہے ہو، ایک تو بیکاری کے کاموں میں، اور پھر یہ ارادہ، یہ نیت تمہاری ہے، تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، کسی کو ختم کرتے ہو یا پھر کسی کو مارتے ہو تو بغیر رحم کے ظالمانہ انداز میں تم مارتے ہو، تم لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ جبارین من غیر رحفتین، بغیر رحم و کرم کے، کسی پر بھی ذرا برابر مہربانی کیے بغیر تم سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو کہ تم لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہو تو کوئی ہے جو تمہارے ساتھ بھی سختی کر سکتا ہے، تم اس سے ڈرو۔ وأطیعون، اور جن باتوں کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، فیما امرتکم بہ، جن باتوں کا میں تم کو حکم دیتا ہوں ان باتوں میں تم میری اطاعت کرو اور ان باتوں پر عمل کرو تم۔ فاتقوا الذی، اس ذات بابرکت سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ امدکم، اس نے کیا کیا ہے، تم کو دراز کر دیا ہے، تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، ای انعام علیکم، تم پر بہت سارے انعامات اتارے ہیں، بما تعلمون، ایسے انعامات جو تم جانتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کے انعامات کو، اس کی نعمتوں کو۔ امدکم بانعام وبنین، اب وہ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انعامات کیسے کیسے ہیں، کیا کیا ہے۔ اس نے تم کو انعام دیا ہے بانعام، چوپایوں کے ذریعے سے، جانوروں کو انعام میں پیش کیا۔ کیسے؟ جانوروں پر، بعض جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو، اور بعض جانوروں کو ذبح کر کر تم کھاتے ہو، اور بعض جانوروں کا دودھ تم پیتے ہو۔ یہ تو تمہارے لیے کھانے پینے، رہن سہن، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے یہ۔ وبنین، اور پھر اولاد تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ وجنات وعیون، اور بہت سارے باغات تمہیں عطا کیے، اور نہریں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے انعام کے طور پر تم کو عطا کیا۔ اب اس کی اطاعت کرنے کی بجائے تم نافرمانی کر رہے ہو، تو یاد رکھو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایسے ہی نافرمانی کرو گے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، مجھے اندیشہ ہے کہ کل بروز قیامت تم کو بڑا عذاب پہنچے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا جو بڑا عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان عصیتمونی، اگر تم میری نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرو گے، اللہ کے احکامات کا انکار کرو گے، تو دنیا میں بھی تم کو عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم کو عذاب آئے گا۔ قالو، یہ ساری باتیں حضرت ہود علیہ السلام کی سن کر قوم عاد نے کہا، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ اے ہود، چاہے آپ ہم کو نصیحت کریں یا پھر آپ ہم کو نصیحت نہ کریں، چاہے نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم ہرگز آپ کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی باتوں کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ سواء علینا، ہم پر برابر ہے، ای مستوین عندنا، ہمارے پاس یہ بات بالکل برابر ہے، اوعظت، چاہے آپ نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا پھر آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اصلاً یعنی لا نرعوی لبعضک، ہم آپ کے وعظ و نصیحت کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، آپ کی باتوں کو مان کر اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان ھذا، یہ جو تم ڈرا رہے ہو کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرے گا، یاد رکھیں کہ یہ کوئی حقیقت پر مبنی باتیں نہیں ہیں، پہلے والے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، پہلے والے لوگوں کو بھی ایسے ہی ڈرایا گیا اور ہمیں بھی تم ڈرا رہے ہو، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ھذا، یہ نہیں ہے مطلب الذی خوفتنا بہ، کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب نہیں ہے، الا خلق الاولین، خلقن، اب یہ بتا رہے ہیں کہ خلقن خلقن دو طرح اس کو پڑھا گیا۔ خلقن کے معنی اگر پڑھیں گے تو کیا ہے، اختلاق سے، گھڑنا، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنا۔ تو یہ عذاب جس کے بارے میں تم ہم کو ڈرا رہے ہو، یہ پہلے والے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، پہلے والے لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر بتائے تھے، تم اسی کو پھیلا رہے ہو۔ ای اختلاقہم و کذبہم، ان کی من گھڑت باتیں ہیں اور ان کی جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کیے تھے، ان سے سن کر تم بھی کیا ہے ہم کو بیان کر رہے ہو۔ اب یہ خلقن دوسری قرات بتا رہے ہیں کہ اس کو وفی قرات بضم الخاء واللام، اور ایک قرات میں اس کو کیا ہے، خاء اور لام کے ضمے کے ساتھ، یعنی الا خلق الاولین، خلق یعنی اخلاق، عادت، طریقہ۔ ای ما ھذا، خلق اگر لیں گے تو ترجمہ تفسیر کیا ہوگی اس کی، ما ھذا الذی نحن علیہ، یہ طریقہ جس پر ہم ہیں، من ان لا بعث، کیا ہے وہ طریقہ کہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ جو طریقہ ہم جس پر ہیں، جس راستے پر ہم ہیں، جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ الا خلق الاولین، یہ عقیدہ صرف اور صرف
پہلے والے لوگوں کا تھا کہ وہ لوگ بھی اسی عقیدے کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی بھی یہی عادت تھی، ان کا بھی یہی طریقہ تھا، طبیعتہم و عادتہم، ان کی بھی یہی عادت، ان کی بھی یہی خصلت تھی، یہی عقیدہ رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، حساب و کتاب، جزا اور سزا، عذاب، اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہونے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے والے لوگوں کا طریقہ بھی یہی تھا اور ہم بھی اسی طریقے کو اختیار کر ان کی پیروی کیے ہیں۔ تو خلق پڑھیں گے تو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو پہلے والے لوگ گھڑے ہیں وہ معنی ہوں گے، خلق پڑھیں گے تو پہلے والے لوگوں کا طریقہ جو ان خود کافر جن کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر مراد ہوں گے۔ وما نحن بمعذبین، اب کھلے انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو عذاب جس سے تم ڈرا رہے ہو، یاد رکھو وما نحن بمعذبین، ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فکذبوہ بالعذاب، تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، عذاب کا انکار کیا، عذاب کو جھٹلا دیے۔ فاہلکناہم، ہم نے ان کو کیا ہے دنیا میں ہلاک کیا، بالریح، ہوا کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کیا۔ ہوا کے ذریعے سے جیسے آپ کو آگے قرآن پاک میں بیان کیا جائے گا کہ کیسی ہوا آئی، ان کے عذاب کا جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہوا تو یہاں پر مختصر ہے، عذاب قوم عاد پر ایسا آیا کہ موسم سرما میں شوال کے اخیر کے 8 دنوں میں، مہینہ شوال کا تھا، اخیر کے 8 دنوں میں، یعنی ایک چہارشنبے سے دوسرے چہارشنبے تک کیا ہے مسلسل ٹھنڈی ہوائیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا۔ ایک تو موسم سرما اور دوسرا ٹھنڈی ہوائیں ان پر آتی، تو وہ کیا ہے بالکل وہ ٹھنڈی ہوا بھی ان کے لیے گویا ایک عذاب کی طرح تھی۔ تو موسم سرما میں آپ دیکھیں پہلے سے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو مزید ٹھنڈی ہوائیں اور ایسی ٹھنڈی ہوائیں کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر پائے، تو مسلسل چلتے جاتی تھی، دن رات وہ ہوائیں چلتی جاتی تھی۔ تو اس ہوا کے ذریعے سے کیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں کیا ہے نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں کہ قوم عاد میں کہ اکثر لوگ کیا ہے ایمان نہیں لائے، اور بہت کم لوگ کیا ہے حضرت ہود پر ایمان لے آئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب کیا ہے غالب آنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے کافروں سے۔ چنانچہ قوم عاد میں کے جو کافر تھے ان کو ختم کیا، ہلاک کیا، ان سے انتقام لے لیا، نافرمانی کی وجہ سے ان سے بدلہ لیا۔ الرحیم بہم، قوم عاد میں کے جو لوگ ایمان لائے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحم کیا ہے، اس عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا۔ چلیے یہ بھی واقعہ اسی چیز کو بتا رہا ہے جیسے ہم نے پہلے رکوع میں، اس سورہ کے پہلے رکوع میں جسے ہم نے بتایا اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ نافرمانی کیے تو کیسے عذاب آیا، فرمانبرداری کیے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچا دیا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر آپ کی قوم جیسے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے قوم کو کیسے ہلاک کیا اور آپ کو عذاب سے کیسے بچا لیا اور آپ کے ماننے والوں کو کیسے محفوظ رکھا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، یہاں پر بھی وہی کذبت کو مؤنث لانے کی وجہ اور مرسلین کو جمع لانے کی جو وجہ ہے وہیں پر وہی جو پہلے وضاحت کر دی گئی۔ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ انی لکم رسول امین، یاد رکھو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول پیغامبر بن کر آیا ہوں، امین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات میں میں امانت دار ہوں، امین ہوں، اپنی طرف سے کسی قسم کی کمی زیادتی ان احکامات میں کرنے والا نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ تبلیغ، یہ جو باتیں میں تم تک پہنچایا ہوں، جو احکامات یا پھر جو تمہاری صحیح راستے کی طرف جو رہنمائی میں نے کی ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں، بدلے میں نہیں طلب کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اس کے سوا نہیں کہ میرا جو اجر ہے، اس پر میرا جو بدلہ ہے، میرا جو ثواب ہے وہ رب العالمین پر ہے، وہ مجھے پورا ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر جو اچھائی، جو بھلائی میں تم رہ رہے ہو، یعنی جیسے تم یہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہو، تم کو اسی طرح خوشحال زندگی میں چھوڑ دیا جائے گا؟ آمینین، تم یہیں پر ہمیشہ کے لیے رہو گے، محفوظ رہو گے، ہر طرح کی خوشحالیوں میں ہمیشہ رہو گے؟ اتترکون فیما ہاہنا، یہاں پر جو تمہارے لیے بھلائی ہے، اچھائیاں ہیں، کیا ہے بتا رہے ہیں کہ باغات ہیں، چشمے ہیں، اور ہر طرح کی رزق جو یہاں پر تمہارے لیے مہیا ہے، جو حاصل ہو رہے ہیں، کیا ان نعمتوں میں تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے؟ آمینین، محفوظ ہو جاؤ گے۔ فی جنات وعیون، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور پھر ایسے کھجوروں میں، طلعوہا حدیم
کہ جن کے خوشے شگوفے جو ہیں وہ بالکل نرم ہیں، یعنی لطیف لین، بالکل نرم شگوفوں میں، نرم کھجوروں کے جو شگوفے ہیں ان میں، یعنی مطلب مختصر چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ اصل جو نعمتیں تمہیں تمہاری زندگی میں عطا کیے گئے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ تمہیں یہی نعمتیں ملتے رہیں گے اور تم کو ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ پہاڑوں کو تراش کر ایک فخریہ طور پر تم کیا ہے، گھر بلند بلند گھر بناتے چلے جاتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ، نَحَتَ يَنْحِتُ کے معنی آتے ہیں تراشنا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں سے تم کیا کرتے ہو؟ تراشتے چلے جاتے ہو گھروں کو۔ فریحین، اب یہ فریحین معنی بتا رہے ہیں تکبرانہ طور پر، تکبر، وہ تراش کر تم تکبر کرتے جاتے ہو۔ اور ایک کیا ہے فریحین، اور ایک قرات میں فارحین پڑھا گیا، فی قرات فارحین، ایسی صورت میں ماہر کے معنی میں ہوں، یعنی وہ جو کام کرتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس کام میں تم بہت ماہر ہو، اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے کام کرتے چلے جاتے ہو۔ تو یاد رکھو فاتقوا اللہ واتیعون، اس طرح کے اگر تمہارے عقیدے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ یہیں پر رہو گے، ختم نہیں ہوگے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو یاد رکھو فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مالک ہے، جب چاہے وہ تم کو ختم کرے گا، جب چاہے تم کو زندہ کرے گا۔ واتیعون، اور تم میری اطاعت کرو، جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں، فیما آمرکم بھی، جن باتوں کا میں تم کو حکم دیتا ہوں ان باتوں کی تم اطاعت کرو، ان پر عمل کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور پھر حد سے آگے بڑھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اطاعت مت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، جو حد سے آگے بڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پار کیے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی اطاعت، ان کی پیروی مت کرو۔ کون ہے مسرفین سے مراد بتا رہے ہیں الذین یفسدون فی الارض بالمعاصی، اپنے نافرمانیوں کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلانا شروع کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ ولا یصلحون بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر زمین میں اصلاح نہیں کرتے، یعنی زمین میں اچھائیاں نہیں پھیلاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، گناہ کے کام کر نافرمانیاں کر زمین میں فتنے فسادات شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اطاعت ہرگز تم مت کرو۔ یہ باتیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے بار بار کہتے چلے گئے، لیکن قالو، انہوں نے کہا، قوم ثمود نے حضرت صالح کی ساری باتیں سن کر کہا انما انت من المسحرین، اے صالح ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس کے سوا نہیں کہ کیا ہے، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ الذی سحروا کثیرا، کہ تھوڑا بہت بھی نہیں بلکہ بہت سارا جادو آپ پر کیا گیا ہے، اتنا جادو کیا گیا ہے کہ حتی غلب علی عقلہم، یہاں تک کہ ان کے عقل پر بھی کیا ہے، غالب آ گیا ہے۔ تو ایسا جادو وہ آپ پر کر دیا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں، یعنی آپ پر بہت زیادہ جادو کر دیا گیا ہے، اور ایسا جادو کہ آپ کی عقل پر بھی کیا ہے، وہ جادو غالب آ گیا ہے۔ تو عقلہم ضمیر مسحرین، تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر بہت زیادہ جادو کر دیا گیا ہے، اور ایسا جادو کہ ان لوگوں کے عقل پر بھی وہ جادو غالب آ گیا ہے۔ تو ایسا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور پھر مزید یہ بھی کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک عام آدمی، بشر مثلنا، ہماری طرح ایک عام آدمی ہو۔ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین فی رسالتک، اے صالح اگر واقعی تم سچے رسول ہو، تم اپنے رسالت میں، رسول ہونے میں سچے ہو، تو اس پر ایک دلیل پیش کرو۔ اور دلیل بھی کیا ہے، ہم جو پوچھیں گے، ہم جو دلیل مانگیں گے، وہ دلیل تم اللہ کی طرف سے تلاش کرو اور پھر اللہ کی طرف سے پیش کرو۔ یعنی وہ دلیل کیا تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو چٹان نظر آ رہی ہے، اس چٹان سے اونٹنی نکلے گی، وہ بھی اونٹنی کیا ہوگی، حاملہ ہوگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہنے لگے کیا میں یہ نشانی اگر تمہارے سامنے ظاہر کروں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے صالح، آپ کی دعا کے مطابق ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں اور اس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکالتے ہیں ضرور، لیکن یاد رکھیں اگر اس اونٹنی کو آپ کی قوم جو نشانی طلب کی ہے نقصان پہنچائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام حکم کے دعا کے مطابق اللہ نے وہ اونٹنی بھی نکال دی اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو بھی آگاہ کیا کہ اس کو اگر نقصان پہنچانا چاہو گے، اس کو ختم کرنا چاہو گے، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ چنانچہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہادہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، تمہارے پسند کے مطابق، تمہارے قول کے مطابق اس چٹان سے ہم نے کیا کیا، اونٹنی کو نکالا ہے، لیکن یاد رکھیں لہا شرب،
پانی جو چشمہ ہے وہ چشمے سے کیا کریں گے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، پھر دوسرے دن جو ہے تمہارے سارے کے سارے جو جانور ہیں یا پھر تم پانی پئیں گے۔ تو باری مقرر کر دیے کہ ایک دن تمہارے لیے پانی ہوگا اس کا، اور ایک دن کیا ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی، نصیب من الماء وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم۔ تو ایک معلوم دن کا پانی پینا جو ہے وہ ایک معلوم دن جو ہے، یعنی معلوم دن کا مطلب یہ کہ ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے اور ایک دن یہ اونٹنی کے لیے پانی پینا اس میں مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہوا، لیکن بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور یاد رکھو کہ اس اونٹنی کو تم ہرگز غلط ارادے سے مت چھوؤ، یعنی اس کو ختم کرنے کا ہرگز ارادہ تمہارا نہ ہو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب، پھر بڑا عذاب کا جو بڑا حصہ ہے وہ کیا کرے گا، تم کو پہنچ جائے گا، تم کو لے لے گا۔ تو بہت دنوں تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، باری کے اعتبار سے چلتے رہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن مویشی ان کے جو جانور ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ پانی پیا کرتے، لیکن حد سے زیادہ جب ہوا تو وہ لوگ بیزار آ گئے اس سے، اور ارادہ کیا کہ ایک دن کا پانی یہ اونٹنی پورا پی لیتی ہے، تو لہٰذا اس اونٹنی کو اگر ہم ذبح کر دیں گے تو کیا ہوگا، اس کی باری کا جو پانی ہے وہ بھی ہمارے لیے کام آ جائے گا۔ اس ارادے سے وہ لوگ کیا ہے ایک آدمی کو تیار کیے، وہ آدمی تو قدار تھا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیسا، جیسے اس سے پہلے ہم نے وضاحت کر دی ہے، اب یہاں بھی مختصر وضاحت کر رہے ہیں کہ ایک تو ولد الزنا تھا، حرام زادہ تھا، اور پھر وہ بدبخت تھا، مال کی لالچ میں یا پھر کئی چیزوں کی لالچ میں اس نے یہ عمل کر دیا، چنانچہ سارے کے سارے لوگ راضی اس عمل سے تھے، اگرچہ قتل کرنے والا وہ اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا ایک ہی تھا، لیکن سب لوگ اس عمل سے راضی تھے، تو اسی لیے کیا ہے سب پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فعقروها، اور ان سب نے مل کر اس کو ذبح کیا، حالانکہ عقرها بعضهم برضاهم، تو ایک ان میں کا جو آدمی تھا، جو قدار جو تھا، وہ اس کو ذبح کیا تھا، لیکن باقی سب لوگ اس عمل سے راضی تھے، تو اسی لیے سب کو بھی کیا ہے اس عمل میں شامل کیا گیا۔ فاصبحوا نادمین علی عقرها، پھر اس کے بعد جب اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قول کے مطابق جب عذاب ان پر نازل ہو رہا تھا، تو عذاب نازل ہونے کے وقت میں وہ اونٹنی کو ذبح کرنے پر وہ لوگ نادم اور شرمندہ ہونے لگے کہ کاش ہم اونٹنی کو ذبح نہ کرتے تو یہ عذاب ہم پر نازل نہ ہوتا۔ چنانچہ عذاب بھی کیسے آیا، عذاب کے طریقے بتا رہے ہیں کہ منگل کے دن وہ لوگ کیا کیے، اونٹنی کو ذبح کیے، منگل کے دن ذبح کیے، تو فوری ذبح ہونے کے فوری بعد چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن جو ہے، 3 دن بھی عذاب ان کا شروع ہوا تھا۔ پہلے دن کیسا عذاب آیا کہ پہلے دن ان کے چہرے، یعنی چہارشنبے کے دن ان کے چہرے بالکل کیا ہے پیلے پڑ گئے، اور پھر جمعرات کے دن ان کے چہرے بالکل لال ہو گئے، اور پھر جمعے کے دن کیا ہے ان کے چہرے پھر کیا بن گئے بالکل، جمعے کے دن بالکل ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ تو عذاب تسلسل کے ساتھ سلسلے وار ان پر آتا گیا۔ منگل کے دن انہوں نے گائے یہ اونٹنی کو ذبح کر دیا، پھر اس کے بعد چہارشنبے کے دن چہرے پورے کے پورے پیلے پڑ گئے، جمعرات کو پورے چہرے سب کے لال ہو گئے، اور پھر جمعے کے دن پورے سب کے چہرے کیا ہے بالکل کالے ہو گئے۔ جمعے کے بعد جب ہفتہ آیا تو اس ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو کیا ہے عمومی عذاب دے کر سب کو ہلاک کر دیا۔ تو بتا رہے ہیں فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب الموعود به، کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ عذاب ان کو آ لیا، ان کو پکڑ لیا، فہلکوا، وہ سب کے سب کیا ہے اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں کے اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، یعنی قوم سمود جو ہے اس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں بہت کم لوگ مانے اور بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب کیا ہے غالب آنے والا ہے، کافروں سے انتقام لینے والا ہے۔ وہ قوم سمود کے جو کافر تھے ان کو ہلاک کیا، الرحیم بہم، قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا، ان پر رحم کیا۔ یہ واقعہ بھی وہی جو پہلے ہم نے بتایا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور پھر آپ کی قوم کا جو تذکرہ تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، تحقیق کے قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اب یہاں پر بھی وضاحت جیسے پہلے کر دی گئی ہے کہ کذبت کیوں لایا گیا، مرسلین جمع کیوں لایا گیا، پہلے جیسی وضاحت آ گئی ہے، یہاں پر بھی وہی وضاحت لیں گے۔
تو اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کب جھٹلایا قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو؟ کہ جب ان کے بھائی حضرت لوط ان سے کہے الا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے عذاب، اس کی سزا سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، یاد رکھو کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور پھر میں امانت دار ہوں۔ امانت دار مطلب جو چیز میرے پاس رکھی گئی ہے، اللہ نے جو چیزیں مجھے تم تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، ان باتوں میں، ان احکامات میں میں امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی کمی اور زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے رسول امانت دار تھے، ان کی صفت تھی کہ وہ امانت دار تھے، امین تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو باتیں بندوں تک پہنچانا ہے، امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے سارے کے سارے احکامات ان رسولوں کو عطا کیے ہیں بندوں تک پہنچانے کے لیے، تو اللہ کی جو باتیں بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، وہ لوگ کبھی اس میں کمی زیادتی نہیں کرتے، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر یا پھر کمی زیادتی کر کر لوگوں پر بیان نہیں کرتے۔ تو سارے کے سارے رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کے اندر جو صفتیں تھیں وہ صفت امانت کی صفت تھی، وہ لوگ امین تھے سارے کے سارے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی دلیل بھی مل رہی ہے، ہر رسول کے اوصاف کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر امین کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی جو باتیں، جو احکامات میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو، میری پیروی کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں یہ جو باتیں تم تک پہنچایا ہوں، صحیح راستہ جو میں تم کو بتلایا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیوں؟ ان اجر الا علی رب العالمین، میرا جو بدلہ ہے، میرا جو اجر ہے، اس عمل کے بدلے میں مجھے جو ثواب ملنا ہے وہ رب العالمین پر ہے، وہ رب العالمین مجھے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ چلیے، اب قوم لوط کے کیا کیا خرابیاں تھیں، ان کے کیا کیا برائیاں تھیں، یہ تو پہلے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اب یہاں پر تذکرہ آیا تو برسبیل تذکرہ اب یہاں پر بھی ہم اس کو مختصراً بیان کریں گے۔ اتأتون الذکران من العالمین، پہلا جو گناہ تھا ان کا یہ تھا کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، باوجود ایک کہ اپنے گھروں میں اپنی بیویاں تھیں، بیویوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی بجائے وہ لوگ کیا کرتے؟ مرد جو حضرات تھے، مرد حضرات سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو بتا رہے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، عالم یعنی لوگ، عالم سے مراد یہاں پر ناس ہے، تو لوگوں میں سے جو مرد ہیں ان کے پاس تم آتے ہو خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان بیویوں کو تم چھوڑ دیتے ہو گھروں میں۔ ای اقبالہن، مطلب جو بیویوں کے اگلے حصے میں جو صحبت کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات وہاں پر پوری کرنے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ اپنے مذکر کے پاس، مرد آدمیوں کے پاس آ کر ایسی غلط حرکت کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ تم حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم ہو، حد سے آگے بڑھ گئی ہو کہ متجاوزون الحلال الی الحرام، حلال سے آگے بڑھ کر حرام کاری کی طرف جانے والی قوم بن گئی ہو تم۔ قالو، بہرحال حضرت لوط علیہ السلام بار بار ان کو اس گناہ سے بچاتے رہے، یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کے کام ان میں تھے، لیکن یہ بہت بڑا جرم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے ان کو سزا دی اور پھر ان کو ہلاک کیا۔ تو بار بار حضرت لوط علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے جاتے، تو وہ سارے نصیحتیں آپ کے سننے کے بعد قالو، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط، یہ ان انکاری کا علینا، یہ ہم پر جو آپ انکار کر رہے ہیں، ہمارے طریقے کو غلط بتا رہے ہیں، ہمارے عمل کو جو تم ناپسند کر رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اب تک ہم نے برداشت کیا لیکن اب بھی اگر تم اس کو جاری رکھو گے، باز نہیں آؤ گے، لم تنتہی، اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے، لتکونن من المخرجین، تو ضرور تم کیا ہے؟ نکال دیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی من بلدتنا، یعنی ہم اگر تم اس عمل سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، تم مخرجین میں سے، شہر بدر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لوط، تو ان کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، یاد رکھو کہ میں تمہارے کام کی وجہ سے بہت غضبناک ہوا ہوں، غصے میں ہوں۔ قالین، قلائق معنی غضبناک ہونا، کیا ہے؟ کیا کرنا؟ ناپسند کرنا۔ مبغضین، غضبناک ہوں، بغض کیا ہوں، مطلب ناپسند کیا ہوں، تمہارے اس عمل کو میں بالکل ناپسند کیا ہوں، غصے میں ہوں میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیے،
ربی نجینی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو مما یعملون، وہ جو کام کر رہے ہیں، یعنی وہ قوم جو کام کر رہی ہے، قوم لوط جو گناہوں کے کام کر رہی ہے، اس پر جو عذاب آئے گا، ان کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب آئے گا، تو اس عذاب سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو، اہل سے مراد یہاں پر گھر والے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہے، تو ان سب کو کیا ہے عذاب سے نجات دلا، ہم کو عذاب سے محفوظ فرما۔ چنانچہ فنجیناہ واہلہ اجمعین، بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال اور آپ پر جو ایمان لائے تھے ان سب لوگوں کو ہم نے عذاب سے نجات دے دی۔ اب الا عجوزا فی الغابرین، آپ کے سارے اہل و عیال کو نجات تو دے دی، لیکن عجوزاً ایک بوڑھی جو آپ کی بیویوں میں سے تھی، وہ کیا ہے ہلاک ہونے والے لوگوں میں وہ پڑ گئی، یعنی وہ عمل وہ ہلاک ہونے والوں میں کیوں پڑ گئی؟ جیسے اس سے پہلے وضاحت کر دی گئی، یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آتے تو یہ کیا کرتی کہ وہ جو غلط حرکت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اشارہ کرتی، اطلاع دیتی کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے بدکاری کرنے کے لیے ان کی طرف آتے، تو یہ اس طرح کا عمل کرتی تھی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی کیا ہے ہلاک کر دیا، ہلاک ہونے والے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ تو اس بیوی کے علاوہ آپ کی جتنے اہل و عیال ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے نجات دے دی۔ الباقین، تو اس بیوی کو، اس بوڑھی کو کیا ہے ہلاک ہونے والے لوگوں میں باقی چھوڑ دیا۔ اہلکناہا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اس کے بعد جو اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان سب کو ہم نے کیا ہے ریزہ کر دیا، پوروں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ان پر ہم نے کیا ہے بارش اتاری، بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ حجارتاً، پتھروں کی بارش ہم نے اتاری ان پر، من جملۃ الاہلاک، یعنی صرف ایک ہی طریقے سے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، کبھی دوسرے عذاب ان پر اتارے، کبھی الگ قسم کے عذاب، تو مختلف عذاب جو ان پر آئے تھے، من جملہ ان میں سے ایک عذاب کیا تھا، پتھروں کی بارش ان پر اتاری گئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ فساء مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی جو بارش تھی وہ کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسی، تو اس کی وجہ سے وہ سب کے سب کیا ہے ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں کیا ہے نشانی ہے، عبرت ہے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے لوگوں کے لیے۔ وما کان اکثر المؤمنین، لیکن ان میں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ چند گنے چنے لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب کیا ہے غالب آنے والا ہے، نافرمان کافروں سے انتقام اور بدلہ لینے والا ہے، اور جو فرما بردار ہیں جو ماننے والے ہیں ان پر مہربان ہیں، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعے میں بھی اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کو کیسے ہلاک کیا، فرما برداروں کو عذاب سے ہلاکت کیسے بچا لیا، یہ یہاں پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر وہی بات جو پہلے بتائی جا رہی تھی اس کو ایک مثال کے ساتھ یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اب آگے اور واقعات لا رہے ہیں، تو وہ واقعات حضرت شعیب علیہ السلام کے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی بھی واقعات ہیں، تو یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور پھر جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔